جی، تو ہم بات کر رہے تھے علم القرآن کی. اچھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو پہلا ہم کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو رحمت کا اظہار کیا، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علم القرآن. اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا. میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ قرآن کے سب سے پہلا ٹیچر کون تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود. سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد دوسرے ٹیچر کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد دوسرے لیول کے اوپر آ کر اگر ہم کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد کے اسٹوڈنٹس کون تھے؟ صحابہ کرام. اور اس کے بعد الحمدللہ پھر آگے یہ سلسلہ چلتا رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید خود سکھایا. لیکن یہاں پر ابھی اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خلق الانسان. کیا ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ پہلے کہتے ہیں خلق الانسان اور پھر کہتے ہیں علمہ البیان؟ لیکن اللہ تعالیٰ پہلے کہہ رہے ہیں علمہ القرآن، سوری، اور پھر کہا خلق الانسان. اگر آپ نے کوئی بھی چیز بنانی ہو، فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک گھر بنانا ہو، تو آپ اس کا پہلے نقشہ بناتے ہیں. آپ ایک ایک چیز دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں ہونی چاہیے، اسٹور کہاں ہے، واش روم کہاں ہے، سٹنگ ایریا کہاں ہے، ساری چیزیں پورا پلان کر کے پھر آپ گھر بناتے ہیں، گھر بنانا شروع کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان نے جو کام کرنا تھا نا، جس مقصد کے لیے انسان پہلے پیدا کیا جا رہا تھا، وہ بتا دیا علم القرآن. ہم کس لیے پیدا کیے گئے تھے؟ ہم نے دنیا میں آگے کیا کرنا تھا؟ ہم نے قرآن سیکھنا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پہلے بتا دیا علم القرآن خلق الانسان، اور ہم نے یعنی کہ انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، پھر وہ بولے گا. اور اب ہم یہ بولنے کی، یعنی اس کو ہم نے بولنا سکھایا. اس کی بولنے سیکھنے کی ہم بہت ساری تفاسیر پڑھتے ہیں کہ دوسری مخلوقات سے بہت ڈفرینٹ ہے، کیونکہ دوسری صرف ایک انسان ہے جو بول سکتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اپنی اپنی زبانیں تو سب بول سکتے ہیں، لیکن میننگ فل بات صرف انسان بول سکتا ہے. اور آپ اس میں دیکھیں گے کہ کبھی کسی آپ جانور کو، کسی پیٹ کو، کتے بلی کو آپ کو چیزیں سکھا دینا، جب ہم بڑا حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو کہا کہ یہ چیز لینی ہے، کہ یہ چیز لینی ہے، وہ سلیکٹ کر لے، تو ہم کہتے ہیں واو، سائنس نے کتنی ترقی کر لی اور انسان نے کتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم نے جانوروں کو یہ سکھا دیا ہے. اور آپ نے کبھی، میں نے اور آپ نے اس بات کو ایکنالج نہیں کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا سکھایا ہے. علمہ البیان یعنی کہ اس کو بولنا سکھایا اور اس کو اظہار کرنا سکھایا. اور آپ کو معلوم ہے کہ علمہ البیان کا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ کس چیز کا اظہار کرے؟ قرآن کا. ٹھیک ہے. الرحمن، اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی جو سب سے بڑی اس کا رحم ہے ہمارے اوپر، وہ علم القرآن ہے، کہ اس نے ہمیں قرآن سکھایا ہے. خلق الانسان، اسی نے انسان کو بنایا ہے. وہ علمہ البیان، اور اس نے ہمیں بولنا سکھایا. یعنی کہ اس نے ہمیں یہ چیز سکھا دی کہ ہم نے جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے بتایا ہے، اب ہم نے وہ اس کو اپنے پاس روک کر نہیں رکھنا، اس کا اظہار کرنا ہے. ہم نے اللہ کا شکر کرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات کرنی ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات لوگوں تک پہنچانی ہے. تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اگر میں آپ کے سامنے کچھ پڑھانے کی کوشش کروں اور آپ لوگ بہت توجہ سے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے خاموشی سے سن رہے ہیں، سکھانا آسان ہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیکھا تھا، تو آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ جس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے ان کو بھیجا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں. اور حضرت جبریل کہہ رہے ہیں اقرا، اور وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں پڑھنا چاہتا. اور رسول اللہ اپنا بیٹھے ہوئے کسی دھیان میں مگن، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، غار میں بیٹھے ہیں، اندھیرا ہے، تنہا ہے، اور وہاں جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے. وہ اچانک ایک آدمی آیا اور اس کو زور سے اس کو دبا کہہ رہے ہیں اقرا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں پڑھ سکتا. اور پھر وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے چھوڑا، پھر دوبارہ بھیجا، اور اتنے زور سے بھیجا کہ مجھے لگا کہ میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی. اور پھر مجھے کہا اقرا، اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پڑھنا آتا. اور یہ 3 دفعہ ہوا ہے. اور جس وقت تیسری دفعہ کے بعد پھر جبریل علیہ السلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام چلے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غار حرا میں موجود تھے اور بڑی ٹائم سے وہاں پہ رہ رہے تھے، لیکن آپ فوراً نکلے یہاں سے، اور آپ حضرت عائشہ کے پاس، حضرت خدیجہ کے پاس چلے گئے، اور ان کو کہے زمبی اونی زمبی اونی. یعنی کہ وہ کانپ بھی رہے تھے، اور وہ ڈرے ہوئے بھی تھے، اور وہ پریشان بھی تھے. اس کے بعد بھی جب بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی، تو یہ ایک مشکل کیفیت ہوتی ہے. لوگ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے، اور اونٹ اس بوجھ سے اونٹنی دب جاتی تھی اور بیٹھ جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں سخت سردی کے موقع کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک کے اوپر پسینے آ جاتے. تو یہ جب رسول اللہ نے قرآن مجید اس طرح سیکھا، اور جب رسول اللہ نے لوگوں کو سکھایا، تو آپ نے بڑی مشکل لوگوں کو سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اوپر قرآن پڑھ رہے تھے، اور آپ نے کل سورۃ حامیم سجدہ میں کیا پڑھا؟
وہ کیا کہتے ہیں؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، جب یہ قرآن پڑھا جائے تو اس کو نہ سنو اور اس کے اندر شور مچاؤ. جیسے امیجن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن پڑھانے کی کوشش کریں، لوگ آگے سے بدتمیزی کریں اور باتیں کریں. اب یقین کریں اگر آج میں خود آپ سے سوال کروں نا اور آپ لوگ زیادہ سوالوں کے جواب دے رہے ہوں، یا میں بات کر رہی ہوں اچانک آپ میں سے کوئی بول پڑے، میں بھول جاتی ہوں میں کیا بات کر رہی ہوں، ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے سارا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام سنا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لکھی ہوئی کتاب موجود نہیں ہے، ہاتھ میں قلم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، اور لوگ آگے سے کیا کریں؟ لوگ صرف یہ نہیں کر رہے کہ آپ کی بات نہیں سن رہے، باتیں نہیں کر رہے، لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں تم باز نہیں آئے تو ہم تمہارے ساتھ ایسے اور ایسے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھا کیسے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھایا کیسے. دونوں چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت اٹھائی. اور میں اور آپ، ہمیں سیکھنے میں کوئی مشقت ہے؟ نہیں. ہمیں سکھانے میں کوئی مشقت ہے؟ نہیں. سیکھتے کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم نے قرآن نہ سیکھا، علامہ البیان، یعنی ہم نے قرآن کو ایکسپریس نہیں کیا، دوسروں تک نہ بنایا، تو پھر خلق الانسان کا مقصد کیسے پورا کریں گے؟ پھر کیوں بنایا گیا تھا ہمیں؟ پھر میں اور آپ دنیا میں کیوں کیا کرنے آئے؟ نہیں، ہم عورتیں بیچاری کہاں موج ملا مستی کرتے ہیں، ہانڈیاں پکاتے رہتے ہیں اور بیچارے پتہ نہیں تو کام کرتے رہتے ہیں، گھر دیکھتے رہتے ہیں. کبھی زندگی میں یہ احساس ہوتا ہے میرے پاس تو کبھی کوئی آئی ہی نہیں، میرا تو کبھی کسی نے خیال ہی نہیں کیا، میں تو بس سب کا خیال کرتی رہتی ہوں. سب سے زیادہ خیال خود ہی کر لینا چاہیے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب مشرکین کا یہ مطالبہ تھا بہت زیادہ کہ ہمارے پر کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں. والنجم والشجر یسجدان، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان، آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی. اللہ تطغوا فی المیزان، اور تم اب اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. والارض وضعها للانام، زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں. کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے. جو اکمام ایکچولی کم اس میں تو یہاں پہ تھیلا لکھا ہوا ہے، جو ایک چلی سی پوٹلی سی نہیں ہوتی جس میں سے کھجور کا پھل باہر آتا ہے، کم اس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ بتائیے کہ یہاں پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا کی چیزیں ہمیں دکھائی ہیں نا، کہ ہم نے آسمان کو ایسے اوپر اٹھایا، ہم نے زمین کو ایسے بچھایا، ہم نے پھل بنائے، تو فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو کا شکر ادا کرو گے یا جھٹلاؤ گے. سوری، مجھے بتائیں کہ یہ زمین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے زمین کو بچھا دیا ہے، وضع کر دیا ہے انام کے لیے. یہ زمین کا کیا خیال ہے کہ یہ زمین اس اوور آل کیا کر رہی ہے؟ ہمیں کیا سکون نظر آتا ہے زمین میں؟ ساکن ہے، رائٹ؟ لیکن یہ ساکن تو نہیں ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1000 فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے، اور سورج کے گرد یہ 60,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے. یعنی کہ یہ زمین، یہ زمین جو پوری کائنات میں ایک ذرہ ہے. ہمیں سورج بہت بڑا نظر آتا ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ سورج سے بڑے بڑے اور کتنے زیادہ ستارے ہیں جن کی روشنی سورج کے آگے کتنی زیادہ ہے، اور سورج ان کے آگے بالکل حقیر ہے. اور زمین کا جو یہ حالت ہے کہ وہ اتنی تیز رفتاری سے چل رہی ہے، اور ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم کتنے پرسکون بیٹھے ہیں اس کے اوپر. ایسا نہیں لگتا کہ ہم شکر کرنے کا بہانہ نہیں ڈھونڈتے، ہم نا شکری کرنے کا بہانے ڈھونڈتے. چاہیے کہ بچوں کو بار بار ان باتوں کو بتائیں، خود بھی شکر سیکھیں اور بچوں کو بھی شکر سکھائیں. تو ہم نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ جملہ کیوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بس تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے اے جنو انس، یعنی کہ یہ ہو رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا جا رہا ہے، اور اللہ سوال کرے کہ تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور بعض اوقات اللہ کرے یہ ہمیں شرم آئے، کہ انسان کو شرم آتی ہے کہ یہ اللہ اتنا کچھ لے کر، اتنا کچھ لے کر میں کیسے نا شکری کر لیتی ہوں، میں کیسے مایوس ہوں، میں کیسے دکھی ہوتی ہوں، اور میں کیسے ڈپریس ہو جاتی ہوں. جو چیزیں مجھے اور آپ کو دنیا میں حاصل نہیں ہیں وہ کیا ہم اپنی انگلیوں پہ گن سکتے ہیں؟ اگر آج گھر جا کے آپ اپنا ہوم ورک کریں اور دیکھیں کیا 3 4 چیزیں جو اللہ نے نہیں دی، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ گن سکتے ہیں ہم؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی ہم نے اکنالج کیا ہے کہ میرے سر کے اوپر آسمان ہے اور میرے زمین پیروں کے نیچے زمین؟ میں سوچتی ہوں اب جب آپ یہ دیکھتے ہیں نا، اور کاش کہ ہم سیکھیں یہ جو ہمیں تکلیفیں ہوتی ہیں نا، اپنے آپ سے ہم سچ بول رہے ہیں کام والی نہیں ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ نا ہم عورتوں کا یہ ہوتا ہے، کام والی نہیں. ٹھیک ہے، گھر کے کام میں کیسے کروں؟ اور ہم نے یہ کبھی شکر کیا کہ گھر ہے،
جس کے کام کرنے ہیں، گھر ہے. سوچیں کہ جب آپ فلسطین میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس گھر ہی نہیں ہے، ان کے پاس ان کو زمین میں قرار ہی نہیں لینے دے رہے وہ لوگ. گھر نہیں ہے، وہ خیمہ لگا کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو وہ بھی نہیں لگانے دیتے. وہ کہتے ہیں یہاں سے اٹھو وہاں جاؤ، یہاں سے اٹھو وہاں جاؤ. اور وہ پھر بھی کیا بولتے ہیں؟ حسبنا اللہ الحمد للہ. بچہ مر گیا الحمد للہ. مطلب یہ، اگر آپ شکر کو محسوس کرنا چاہیں. ابھی میں کل یا پرسوں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ ایک عورت کی ویڈیو دکھا رہے ہیں، ماں ہے، اس کی بیٹی مر گئی اور وہ کہہ رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ میرے سے بہت بہتر خدا کے پاس موجود ہے. وہ اپنے میاں کو منع کر رہی ہے، اپیرنٹلی اس کا میاں ہے کہ نہیں رو، یہ غلط بات ہے، مت رو، اس طرح نہیں کرو. اور بچوں کو سمجھا رہی ہے نہیں کرو الحمدللہ. کیسے وہ لاشیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. وہ کس بات کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کو کیوں پتا، ان کے بچے بچے کو بھی کیوں پتا ہے؟ اب میں سوچتی ہوں کہ لاشیں اٹھا اٹھا کے، زخمیوں کو اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہوں گے، لیکن وہ ایک دوسرے سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ قل الحمدللہ، قل لا الہ الا اللہ. اور مجھے اور آپ کو، ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو اتنی زیادہ عادت ہے، اتنی زیادہ آسائشیں ان کے پاس، کہ جب ان کی آسائشوں میں تھوڑی سی کمی آتی ہے نا، وہ چلانے لگ جاتے ہیں. یہ کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز بچے فریج کھولتے ہیں اور فریج میں بے شمار چیزیں پڑی ہوتی ہیں، اور ایک دن وہ کھولیں گے ان کی پسند کی چیز نہیں پڑی تو وہ ناراض ہو جائیں گے. یہ کیوں نہیں ہے؟ ہماری امی کہا کرتی تھی ہمیشہ کہ جن بچوں کو بچپن سے باسکٹ بھر کے فروٹ دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ ناشکری کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اس چیز کی عادت ہے کہ جب وہ اتنا زیادہ اویلیبل نہیں ہوگا تو ان کو ناراضگی ہوگی. ہم نے کبھی سوچا کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو صرف بقرہ عید کے اوپر گوشت کھاتے ہیں؟ کبھی خیال آیا؟ ہم کہتے ہیں مٹن کڑھائی بنانے کا دل چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایسے بولیں گے جھوٹ موٹ بہت مہنگا گوشت ہے، بہت مہنگا گوشت ہے. گوشت منگائیے، بنا لیں گے، کھا لیں گے، جا کے کھا لیں گے. لیکن ہماری کہانی زیادہ ہوئے گی کہ بہت بڑی مہنگائی ہو گئی، فلاں چکن اتنا مہنگا ہے، مٹن اتنا مہنگا ہے. اور کتنے لوگ ہیں جو مٹن کی شکل بھی نہیں دیکھتے، اور جو بقرعید پہ کھاتے ہیں وہ بھی لوگوں سے لے کے کھاتے ہیں. اور ان کے بچے بہتر ہیں شکر گزاری میں ہمارے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم دونوں اے جنوں انس اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. خلق الانسان من صلصال کالفخار. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے انسان کو اس ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا، اور جن کو آگ کی لپٹ سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. رب المشرقین ورب المغربین، وہ رب ہے مشرقوں کا اور مغربوں کا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان. بتایا جا رہا ہے ہر چیز جو اس کے اوپر یعنی یہ زمین کے اوپر ہے یہ فنا ہو جانے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے. اب میرے خیال میں سورۃ زمر کے اوپر آپ کو اس میں ڈیٹیل میں بتایا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ فَصَعِقَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. ہر چیز تباہ ہو جائے گی. اور پھر آپ کو وہ حدیث بھی بتائی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر صرف 4 فرشتے رہ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ کون کون رہ گیا، اور سب مر جائیں گے اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی. یہ ہمیں پہلے سے بتا دیا. میرا گھر بھی، میں بھی، میری گاڑیاں، بچے، ہر شے جو میں پوزیس کرتی ہوں، ہر شے جس کے پیچھے میں دیوانی ہوئی ہوں، سب کا سب فنا ہو جانے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ باقی رہ جانے والے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جو بھی کچھ ہے آسمان اور زمین میں وہ سارے اپنی ضروریات کے لیے کس کے محتاج ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. کل یوم ہوا فی شان. اور ہر آن یا ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. ان قریب ہم تم سے باس پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں. أيها الثقلان، ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، ٹھیک ہے، ثقلان دو بوجھ. ہم نا ابھی تم سے بات کرتے ہیں، اے زمین کے دو بوجھوں، اے دو بوجھوں. اچھا ہم بوجھ کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ ہے نہیں، دوسرے معنوں میں سمجھے، یہ بوجھ ہے میرے اوپر. تو میری کمر ٹوٹی جا رہی ہے اس بوجھ سے، کہ مصیبت ہی نہیں ہے، یہ لوگ، یہ پریشانی ختم ہی نہیں، یہ بوجھ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں لگتا کہ اس کے اندر ہمیں ہماری اوقات یاد دلائی جا رہی ہے؟ تم ہو کیا زمین کے بوجھوں،
ابھی تم سے بات کرتا ہوں. فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. اے جنوں انسان کے گروہ، اگر تم طاقت رکھتے ہو نا، اگر تم اتنی تمہارے اندر اکڑ ہے اور تم اتنا ہی اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہو، تو جاؤ زمین اور آسمان یہ قیود سے بھاگ نکلو، جاؤ ٹرائی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان اور زمین کی وسعتوں سے بھاگ نکلنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے. اور ایکچولی اس میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتی چلوں، لا تنفذون الا بسلطان، اس کے لیے بڑا زور چاہیے. ایک تفسیر کی گئی ہے، میں پرسنلی اس کے لیے بہت کنونس نہیں ہوں، لیکن اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جب زمین سے ایک وہ آسمان کے اوپر جانے کے لیے راکٹ نکالتے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا اس کے نیچے کتنی زیادہ پاور اس کو آگ چاہیے ہوتی ہے. اللہ بھی سلطان، بہت زور لگا کے اس کو باہر نکلنا. خیر، ہم اس کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ بات نہیں کی جا رہی. ایک اور تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی قوانین ہیں اور جو بھی معاملات ہیں زمین اور آسمان کی، جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں، نکلو اس میں سے، نکل کے دکھاؤ. جو کافر ہے، جو اکڑ بھی رہا ہے، جائے پھر وہ اپنی زمین لے کر آئے، جائے پھر اپنا آسمان لے کر آئے، اپنی آکسیجن لے کر آئے. تم ان چیزوں جو لاز اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، تم اس میں سے نکل ہی نہیں سکتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار. اگر تم بھاگنے کی کوشش کرو گے یا تم نافرمانی کرنے کی کوشش کرو گے، تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا. ونحاس فلا تنتصران، پھر تمہارا مقابلہ کوئی نہیں، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. اچھا، ایک انٹرسٹنگ چیز یہاں پہ مفسرین نے بیان کی ہے کہ جو یہ جو پیسج آ رہا ہے جس میں سختی اور جہنم کی بات ہے، اس میں فبأي آلاء ربكما تكذبان 7 دفعہ بتایا گیا. جہنم کے دروازے کتنے؟ 7. لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں. اور جب ہم جنت والا پیسج آئے گا جو آخری صفحات ہے، اس میں 8 دفعہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کہا جا رہا ہے. اور جنت کے دروازے کتنے؟ 8. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. جس دن کے آسمان جب پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا. جیسے کسی چیز کی سکن اتار دی جاتی ہے، کسی بھی مخلوق کی سکن اتار دے تو اندر سے کیا نکلتا ہے؟ لالی نکل آتی ہے. خون والی بات نہیں کری میں. اگر آپ ہماری آج سکن چھل جائے، صرف اتنی کہ جس سکن اترے، تھرڈ سکن لیئر بھی سکن کی اتر جائے، تو اندر سے لال لال نظر آتا ہے، جو ہم پھر ڈر جاتے ہیں، پتہ نہیں گوشت نظر آ رہا ہے کیا. جب آپ چکن کی، بکرے کی سکن اتار دیتے ہیں تو وہ اندر سے لالی نظر آتی ہے. جب آسمان کی سکن اتار دی جائے گی اور وہ چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ نہیں پوچھا جائے گا. اس دن ہی پوچھا جائے گا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. پتا ہوگا، سارا کچھ سامنے سے نظر آ رہا ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور آپ کو پتا ہے کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کریں گے ان سے. اللہ تعالیٰ نظر نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کلام نہیں کریں گے. اب ان کو ایکسپلینیشن دینے کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا. اب جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، انسان سے نہیں پوچھا جائے گا تم نے یہ کیا تھا کیا نہیں کیا گا. اور نہ پوچھنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اور کیا ہوگا؟ ان کے عذاب ہوں گے. سورۃ یاسین میں آپ نے پڑھا، ان کے چہروں کے اوپر بند کر دیے جائیں گے، زپ، مہر. اور اب اس کے ہاتھ اور پاؤں، اس کے کھالیں، وہ سب گواہیاں دیں گی کہ یہ کیا کرتے ہیں. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. اور تم پہچانو گے مجرموں کو، یا مجرم پہچان لیے جائیں گے اپنے چہروں سے، اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. پیشانی کے بال میں ایک دفعہ میں نے یہ بات کہیں سے سنی تھی، میرا خیال تو یہ ہے کہ اوتھینٹک ہے. ہمارے دماغ کے 4 حصے ہوتے ہیں، اور جو دماغ کا حصہ یہاں پر ہوتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے کہ جو فیصلے لیتا ہے، جو صحیح اور غلط کا انتخاب کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیشانی کے بالوں سے، یہاں والے بالوں سے پکڑا جائے گا. اور آپ سوچیں کہ ہم مجرموں کے لیے نا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں کہ قیدیوں کو ان کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جا رہا ہے، دھکا دیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بن نواسی والاقدام، یعنی کہ یہاں سے بھی پکڑا جائے گا اور پیروں سے بھی پکڑا جائے گا. نہیں، پیروں سے پکڑا جا رہا ہے. آپ الفاظ پڑھیں، فیؤخذ بن نواسی والاقدام، قدم. اب میں بھی ان کو یوں کر کے اٹھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. میں بھی کسی نے آگے سے بال پکڑے ہوئے اور دوسرے نے کسی نے پیچھے سے پیر پکڑے ہوئے، واللہ عالم بالصواب. لیکن بہت ہی زیادہ بے بسی
اور حقارت والی حالت لگتی ہے کہ انسان کو اس طرح پکڑا ہوا ہوگا. اللہم لا تجعل معهم. فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون. یہ وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلا رہے تھے مجرموں، اس کا تم انکار کر رہے تھے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن. وہ پھرائے جائیں گے اس کے درمیان، یعنی اس جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے. کبھی ایجی آلہ ربکما تکذبان. پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مجھے یہ بتائیں، کیا ہم اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قیامت قائم کرنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے. ہم کہتے ہیں قیامت کیوں قائم ہونی ہے، اس میں تو سزا ملے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم مہربانی ہے کہ وہ قیامت قائم کرے گا، اور تاکہ سچوں کو ان کی سچائی کا اجر دیا جائے، اور ظلم کرنے والوں کو ان کا برا بدلہ دیا جائے جو کچھ وہ دنیا والوں کے ساتھ کرتے رہے. اور اس کے بعد اس کی ایک اور رحمت ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید میں پہلے سے بتا دیا، جہنم کی ڈیٹیل بتا دی ہے، یہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے تاکہ ڈر جاؤ. ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو ہم ان کو کیا دھمکی دیتے ہیں؟ میں تمہارے گیجٹس بند کر دوں، میں تم سے بات نہیں کروں، کھانا بنا ہوا ہے میں تمہیں وہ نہیں کھانے دوں گی. تاکہ ہم یہ سزا ان کو دکھاتے ہیں تاکہ وہ اسے ڈر کے اپنے اعمال کو درست کر لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں بتا رہے ہیں، یہ غلط غلط کام کرو گے، جہنم کو جھٹلاؤ گے تو تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور جو ہر وہ شخص، ہر وہ انسان جو ڈرا اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے، اس کے لیے جنتان ہے، یعنی دو باغ ہیں. اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے کیوں ڈریں گے ہم؟ جو نیک لوگ ہیں وہ کیوں ڈریں گے؟ کیا خیر؟ مجرموں کو ڈرنا چاہیے نا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اپوزٹ ہے، مجرم نہیں ڈرتے، نیک لوگ ڈر رہے ہو. ایک کوئی کوتاہی نہ ہو. اور جو نیک لوگ ہیں نا وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا. وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا زبردست ہے، اتنی قدرت والا ہے. اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی. ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافیا مانگ جائے. ٹھیک ہے. ہم یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، اسٹوری اینڈ ہو رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی دکھاتے ہیں. ہم ایوب علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، اتنے بیمار ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے دعا کر رہے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے نہ بیماری نے آج چھوا ہے. ہم یونس علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ اچھا چلے ہی گئے تھے نا، اب تو مچھلیاں بھی کھا لیا، سزا بھی مل گئی، معافیا مانگ رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحان. ہم تمام پیغمبروں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کا رویہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے بہت عاجزی والا ہے، جھکا. آپ دیکھتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ آل عمران میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو سجا دیا عورتوں کی محبت سے اور بیٹوں سے اور سونے اور چاندی سے. وہاں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں خبر دوں اس چیز سے جو ان چیزوں سے بہتر ہے. جو لوگ اللہ کا تقویٰ کرتے ہیں یہ ان کے لیے اللہ کے نزدیک بہتر چیزیں ہیں. کیسے ہیں لوگ؟ الصابرین والصادقین والقانتین والموفقین والمستغفرین بالاسحار. یہ سچ بولتے ہیں، یہ صبر کرتے ہیں، یہ فرمانبرداری کرتے ہیں، یہ خرچ کرتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار. اور یہ سحور کے وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے معافیا مانگتے ہیں. کیوں معافیا مانگتے؟ ایک اور جگہ میں آتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کوالٹیز بیان کریں اور حضرت عائشہ رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شراب پیتے ہیں اور زنا کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ نہیں عائشہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آگے نیکیاں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے ڈرتے رہتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جو گھر میں ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں، جو فرما بدار اولاد ہوتی ہے نا وہ پریشان ہوتی ہیں. ماں باپ ناراض تو نہیں ہو گئے، امی کا موڈ تو نہیں آف، ابو کا موڈ تو نہیں آف. اور جو بدتمیز بچے ہوتے ہیں نا، جو آخری والے ہوتے ہیں چھوٹے والے، وہ بالکل پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنی من مانی بھی کرتے ہیں اور پھر آگے سے وہ اکڑ بھی دکھاتے ہیں. تو یہ اس چیز کو، اس کمبینیشن کو سمجھیں. مجرم ڈرتا نہیں ہے، اگر ڈرے تو باز نہ آ جائے. اور جو مومن ہوتا ہے وہ ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے کہ یا اللہ آپ راضی ہو، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتا ہے. اب سوال یہ تھا ولیمن خاف مقام ربہ جنتان. اللہ تعالیٰ کے آگے سے کھڑے ہونے کا خوف، یہ سوچ کہ میں نے اللہ کے آگے جا کے کھڑے ہو جانا. ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھ سے اچھے کام کیا برے کام کیے کیا. یہ سوچ کہ یا اللہ میں آپ کے آگے حاضر ہونے والی ہوں، آپ کے آگے جس وقت سارے پردے ہٹ جائیں گے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. سب اللہ کے آگے بے نقاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے آگے کھڑی ہو جاؤں گی. یہ سوچ انسان کو خوف زدہ کرتی ہے. پھر حساب کو خوف کہ اللہ تعالیٰ میں کیا کہوں گی. آپ سوچیں، اس چیز کو فیل کریں کہ آج لوگ ہیں جن کے پاس پانی نہیں ہے پینے کو، کھانا نہیں ہے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور وہ اللہ کے شکر گزار ہیں. اور میں کھاتے پیتے موج کرتے ہوئے میں اللہ کے شکر گزار نہیں. میں کیسے اللہ تعالیٰ کا سامنا؟ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس انسان کو اس چیز نے پریشان کیا کہ اس کو اپنے رب کے آگے کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے دو باغ. کبھی ایجی آلاء ربکما تکذبان ذواتا افنان.
کیسے ہیں وہ باغ؟ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. دو باغوں میں دو چشمے رواں. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے فرشوں پہ تکیے لگائے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے. استر یعنی جو تکیے ہوں گے جن کے وہ بیٹھے ہوں گے، اس کی جو انر کورنگ ہوگی، جو اندر والا کپڑا ہوگا جسے ہم انر شرٹ کہتے ہیں، وہ بھی دبیز ریشم کے ہوں گے. اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑی ہوں گی. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسی خوبصورت ہوں گی جیسے ہیرے اور موتی. فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم نیکی کرو گے، تم احسان کے لیول پہ آ کر عبادت کرو گے، تو تم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ تمہیں اور کیا ملا دے؟ ٹھیک ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ کو یاد ہو مشہور حدیث احسان کیا ہے، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. کبھی یہ جو بات ہے نا ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، جب میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے آگے کھڑے ہو، کوئی خوف نہیں آ رہا، کوئی احساس نہیں ہو رہا ہوتا کس کے آگے کھڑے ہو کے اپنی گزارش لے کے کھڑے ہو، کس کے آگے منت کری ہوں، اللہ تعالیٰ میں تو آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں تو ایسی ہی آنی چاہیے. کس کی میں اظہار کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میں تو آپ کے سوا کسی اور سے مانگ ہی نہیں سکتی، میں تو آپ سے مانگتی ہوں. اللہ آپ کتنے عظیم، اللہ آپ کتنے بلند، اللہ میں آپ کی تعریف کر رہی ہوں. تو یہ فیل اپنے اندر لے کے آئے کہ جیسے میں آج کھڑی ہوں، اللہ کرے میں اتنی ہی اطاعت اور اتنے ہی سکون سے آگے جا کے کھڑی ہوں. لیکن اس چیز کے لیے انسان کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، واپس آئیے، میں آپ کو بتائی تھی کہ تم عبادت اس طرح کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ نہیں لے کر آ سکتے تو یہ تو فیلنگ آئے ہی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس لیول پہ جا کر میں عبادت کروں، اللہ کرے، اور اس لیول پہ جا کے میں اپنی زندگی گزاروں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تم احسان کرو گے تمہارا بدلہ احسان کے سوا پھر اور کیا ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ گھنے سرسبز و شاداب باغ. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے. یعنی کہ جو پہلے والے باغ تھے اس میں جو چشمے تھے وہ اوپر سے نیچے بہ رہے تھے، اور یہ جو نداختان ہے یہ نیچے سے اوپر گش کر رہے ہیں، اوپر کو فاؤنٹین کی طرح. جب ہی انہوں نے فواروں کا ترجمہ لکھا ہو. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان. اور اس میں ہوں گے بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار. اچھا، اس میں اور صورت الواقعہ میں بھی مماثلت ہے کہ صورت واقعہ میں بھی دو طرح کے لوگوں، ایک جو بالکل اوپر والے ہیں اور پھر دائیں ہاتھ والے ہیں. اور یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں جو پہلے جنتیوں کی بات کی ہے وہ ایک لیول ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے تھوڑا سا نیچے والا لیول ہے جن کی بعد میں بات کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصیرت بیویاں ہوں گی. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی ہونیں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا. اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے. اپنے رب کے کن کن نعمتوں انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ اچھا، یہ تو نہیں فکر آ رہی کہ فرش پہ بیٹھنا پڑے گا؟ مرفوعات. ابھی آپ اس صورت واقعہ میں جا کے پڑھیں گے کہ ان کے فرش بھی اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے جنت کے. فرمایا بڑی بابرکت، بڑی بات ہے، بڑی بابرکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا بڑا بابرکت ہے تیرا رب، کہا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے تیرے رب جلیل اور اکرام کا نام. یعنی کہ آپ اللہ کا نام ہی لے لیتے ہیں تو اس نام کے اندر ہی برکت ہی برکت ہے. اچھا، یہ وہ جگہ نہیں ہے اور مقام نہیں ہے کہ جب اس کی مزید تفسیر بیان کر سکے. اور میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا میں بہت زیادہ تفسیر بیان کرنے میں کے حق میں ہوں ہی نہیں. میرا یہی دل چاہتا ہے کہ مختلف قسم کی تلاوت سننے کا ہم اہتمام کریں. اور اب جو میں نے تلاوت نکال کے رکھی تھی وہ پتہ نہیں کہاں گئی. اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اس میں ایڈ نہ آئے. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان اس کی آواز بند بھی کی ہے میں نے سمجھ نہیں آ رही سے ہو جاتی فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان بك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء
سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس وجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش استبرق وجنى الجنتين دان
فبأي آلاء تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
بثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها والسابقون كاذبة المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اذا وقعت الواقعہ، جب ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا. واقعہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، کوئی چیز ہوئی ہے، کوئی واقعہ ہوا، ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ چیز ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، کوئی اس واقعے کو جھٹلانے والا نہ ہوگا. یعنی یہ چیز اتنی کنفرم اور اتنی کلیئر ہوگی کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکے گا. کچھ نے کہا کہ جیسے ہم دنیا میں کوئی تکلیف آتی ہے تو بعض اوقات انسان ڈینائل میں چلا جاتا ہے، کوئی ڈینائل میں نہیں جا سکے گا. کچھ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کو کینسل یا ریورس نہیں کر سکے گا، بلکہ یہ ہونے والا ہو چکا ہوگا. خافضۃ رافعہ، کیا کرنے والا ہوگا؟ اچھا، خافضۃ رافعہ میں آپ کے پاس تہ و بالا کر دینے والی آفت لکھی ہوئی ہے، نیچے کرنے والی اور اوپر اٹھانے والی، اس کا مطلب ہے. اور اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ جیسے پہاڑ فلیٹ کر دیے جائیں گے اور سمندر جو نیچے ہے وہ باہر نکال دیے جائیں گے. اور کچھ نے یہ بھی کہا کہ جیسے جو لوگ دنیا میں رتبے میں نیچے تھے ان کے رتبے اوپر کر دیے جائیں گے، اور جن کے رتبے اوپر تھے ان کے رتبے نیچے کر دیے جائیں گے. جیسے فرعون اگر اتنا بڑا بادشاہ بنا پھرتا تھا تو وہ کس حیثیت سے اٹھایا جائے گا، جو متکبرین تھے وہ کس حیثیت سے اٹھائے جائیں گے، اور جو غریب لوگ تھے، جو غلام لوگ تھے، جو پس رہے تھے، مارے کھا رہے تھے، وہ پھر کتنے بلند ان کو مرتبے عطا کیے جائیں گے. اذا رجت الارض رجا، جب زمین یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی. رج کہتے ہیں کہ اگر تیز رفتار سے گاڑی چل رہی ہو، سامنے جا کے کسی دیوار کو ٹکرا جائے اور اس سے دیوار بھی زور سے ہلے اور گاڑی بھی شیک ہو، اس کو رج کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب زمین کی چیزیں آپس میں ٹکرائیں گی اور یہ بار بار ہوگا، یعنی کہ آپ اس کو زلزلہ بھی سمجھ سکتے ہیں اور یہ ہوتا چلا جائے گا مسلسل. وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. بس کہتے ہیں عربی میں آٹے کی ڈو، جب اس پاؤڈر کے اندر پانی مکس کر کے اس کو نرم نرم لیس دار کر دیا جاتا ہے، اس کو بس کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب پہاڑ ایسے کر دیے جائیں گے، فکانت ہباء منبثا، اس کے بعد ان کو غبار بنا کے اڑا دیا جائے گا. اچھا، یہ کیسے ہونا ہے، اللہ جانتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اتنی زیادہ ہیٹ کی وجہ سے پہاڑ کے جو پتھر ہوتے ہیں وہ لاوا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. ہم اس ہیٹ کو نہیں جانتے کہ جو پہاڑوں کو پاؤڈر بنا دے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بالکل غبار بن کے اڑ جائیں گے پہاڑ. وکون تم، اچھا آپ کو یاد آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں یسألونک عن الجبال، یہ تم سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں. قل ینسفها ربی نسفا، تو تم ان کو کہہ دو کہ تمہارا رب ان کو بھلا دے گا. فیذرها قاعا صفصفا، اور اس کو چھوڑ دے گا بالکل چٹیل، یعنی کہ پہاڑوں کو غائب کر دیا جائے گا، اڑا دیا جائے گا. وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم نا گروپس میں، 3 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے. فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دائیں ہاتھ والے. اچھا، اصحاب یمین سے، یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، یہاں پر میمنہ کہا گیا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے بہت زیادہ سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑے ہو، اصحاب المیمنہ. اور جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ما اصحاب المیمنہ، تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے دائیں ہاتھ والے، زبردست، بہترین، واو، کیا کیا کہنے ہیں دائیں ہاتھ والوں کے. وہ اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والوں کو تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے، یعنی کہ وہ بھی بہت دور کی دوری پہ ہیں. والسابقون السابقون، اور
آگے بڑھنے والے، آگے بڑھنے والے. اچھا، ایک جملہ ہوتا ہے عربی میں، اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک مبتدا ہوتا ہے جو ابتدا ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک خبر ہوتی ہے اس کی کہ کوئی بتایا جا رہا ہے. والسابقون، سابقون میں مبتدا بھی السابقون ہی ہے اور خبر بھی السابقون ہے. اور بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ما بھی نہیں ڈالا، یہ نہیں کہ وہ سابقون ما سابقون، یہ نہیں کہا. وہ سابقون سابقون، آگے بڑھنے والے، آگے بڑھنے والے. ٹھیک ہے، سابق ہوتا ہے جو ریس جیت چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ نہیں ہے جو کوشش کر رہا ہے. سابق وہ ہے جو ریس سب سے فرسٹ آ گیا، وہ سب سے آگے نکلنے والا. کیسے ہیں یہ لوگ؟ اولئک المقربون، یہ وہ لوگ ہیں جو قریب ہوں گے. اچھا، قریب نہیں کہا، مقرب کہا گیا. مقرب تقریب سے ہے. کسی کو آپ آہستہ سے قریب کریں، پھر آہستہ سے قریب کریں، پھر قریب کریں، پھر قریب کریں، پھر قریب کریں، اور قریب کرتے چلے جائیں. سورۃ قمر کی آخری آیت کیا تھی؟ حفاظ فی مقعد صدقہ، صدقن فی مقعد صدقن عند ملیک مقتدر، بیٹھے ہوئے ہوں گے اللہ کے قریب. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک المقربون، کہ وہ قریب ہوں گے. یہ سابقون کون ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو سابقون فی الدنیا السابقون فی الآخرہ، جو دنیا میں سابقین تھے وہی آخرت میں بھی سابقین. یعنی کہ دنیا میں کچھ لوگ تھے جو ہمیشہ آگے نکلنے والے، جنہوں نے چوز کیا تھا رب کو راضی کرنا، اور ان کی زندگیاں فرق تھی. پھر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے. کچھ لوگ تھے جنہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم نے لیڈ کرنا ہے دین کے معاملات میں، اور ان لوگوں نے دوسروں سے اپنا مقابلہ نہیں کرنا. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ فلاں بھی تو یہ کر رہا ہے تو میں کر لیتی ہوں، تو فلاں اتنی تو گنجائش نہیں. ان کی نگاہیں بلند ہوتی ہیں. ہاں جی، سب کا جان. ان کی نگاہیں بلند ہوتی ہیں، وہ آگے دیکھتے ہیں، وہ کہیں اور جانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک المقربون، اور جو ایسے یہ والی کوشش کریں گے تو وہ مقرب ہوں گے. فی جنات النعیم، وہ کہاں ہوں گے؟ جنتوں، نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین، پہلوں میں سے بہت زیادہ ہوں گے. سلہ کہتے ہیں جب بہت زیادہ بھیڑ دمبے اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ گنے نہ جا سکیں، یا ان کی کھالیں اتار کے ایک دوسرے کے اوپر پائی بنا کے رکھی ہوں اور وہ گنی نہ جا سکے کتنی ہے، اس کو سلہ کہتے ہیں. یہ بہت زیادہ ہوں گے فی الاولین، پہلوں میں سے. قلیل من وقلیل من الاخرین، اور پچھلوں میں سے تھوڑے ہوں گے. اب اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں کہ آگے اور پچھلوں سے مراد کیا ہے. دیکھیں، ایک چیز تو کلیئر ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ یہ سوال اپنے ہسبینڈ سے پوچھا تھا کہ ہم تھوڑے ہوں گے، تو انہوں نے مجھے کہا ذرا ادھر ادھر دیکھو، اپنے ارد گرد دیکھو اور بتاؤ کہ کتنے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کی رائے یہ ہے کہ جو صحابہ کرام تھے، جو فرسٹ جنریشن آپ کہہ لیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان کے بعد لوگ تھے، ان میں سے بہت زیادہ ہوں. اور جو پچھلے ہوں گے ان میں سے بہت تھوڑے ہوں گے. اور ہم تو اتنے سال ہو گئے ہیں تو پچھلے 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 کرتے بہت ہی تھوڑے ہوں گے. ایک مطلب اس کا یہ ہے. ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر جنریشن یا ہر گروپ کے بیسٹ لوگ. ٹھیک ہے. پھر یہ جو قلیل من الاخرین کے اوپر ہمیں تھوڑی سی ڈپریشن ہونی شروع ہو جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بہت تھوڑے ہوں گے، تو اس پہ ڈپریس نہ ہوں. آپ سوچیں کہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو جو بہت ایک پوری امت کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہوتا ہے جو لوگوں کا جو حج کرتا ہے، بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، مگر وہ کتنے ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قلیل لوگوں میں شامل کر دیں جو آخرین میں سے ہوں گے، اور ہمیں آگے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، یہ ایسے نہیں ہوتا کہ جیسے لاٹری نکلی اور قرآن نکلا اور ایک بندہ آ گیا، فرسٹ آ گیا. ٹھیک ہے. اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، اور کام وہ کرنا پڑتا ہے جو ڈفرینٹ ہے، یعنی دوسروں سے ہٹ کے. ہم جب زندگی میں دیکھتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں ایمانداری سے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا یہ سابقون والا کام بڑا مشکل ہے، چلو وہ اصحاب یمین والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں تو کیا رسول اللہ نے ہمیں نہیں سکھایا کہ جنت الفردوس کا سوال کرو، آگے نکلنے کی خواہش کرو. جو بچے ڈسٹنکشن لینا چاہتے ہیں نا، اے اسٹار تو آ ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے. آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو ذرا اللہ نے چاہا تو سیف سائڈ پہ رہیں گے. ہم نے قرآن مجید میں پڑھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی دین کے اوپر چلتا ہے، اعلی حرف، کنارے کنارے پہ رکھ کے عبادت کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ نہ بنے پلیز. ہم اپنے آپ کو یہ کہیں، جب ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں نا، حرام تو نہیں کر رہی نا، گناہ تو نہیں کر رہی نا، اس میں گناہ ہے جو میں نے بات کی، کیا وہ احسان والی بات ہے؟ کیا وہ احسان والا معاملہ ہے؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ میرا جینا اور میرا مرنا اور میری قربانی اور میرا سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہو جائے. پھر دیکھیں ہماری زندگیاں فرق ہوں گی.
ظاہر ہے اس کے لیے چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. اچھا پھر یہ جو والسابقون السابقون میں بات نظر آتی ہے، ایسا لگتا ہے ان لوگوں نے جو چیزیں چھوڑی ہیں انہوں نے بڑی محبت سے چھوڑ. جیسے آپ کسی کی محبت میں نا بہت پیار سے اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، کیونکہ مجھے خود خوشی ملتی ہے ایسے. آپ کا جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور آپ بچے کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ یوزلی اسپیشلی جو ہمارے زمانے کی خواتین تھی یا ہم سے ذرا پیچھے آپ کر لیں، وہ بڑی خوشی سے اپنے بچوں کو کام کرتے ہیں کہ شکر ہے یہ ہے. ابھی جب میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ ابھی جب میری نوازی آئی ہیں تو میرا گھر بالکل الٹا ہوا ہے. بعض اوقات ہمیں رات کو ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ چلنے کے لیے، پھر کبھی میں اپنے میاں کو دیکھتی ہوں کہ وہ کھلونوں کا ڈبہ اٹھا کے لا کے رکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی سائیکل اٹھا کے سائڈ پہ رکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس چلنے کے لیے جگہ نہیں ہے کہ بچے الٹ دیتے ہیں سارے. لیکن میں سوچتی ہوں یا اللہ یہ کیا چیز ہے کہ یہ سب کچھ میں بڑی خوشی سے کر رہی ہوں. مجھے کوئی اس پہ تنگی نہیں آ رہی کہ میرا گھر خراب ہو رہا ہے، یا میں جاؤں گی گھر تو وہ مجھ سے چمٹیں گی، وہ کہیں گے اچھا نانی آپ میرے کام. تو مجھے نا وہ جو محبت ہے نا اس کی وجہ سے میں خوشی کے ساتھ سارے کام کر مشقت اٹھاؤں گی، خوشی سے اٹھاؤں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب آپ اطاعت کریں گے تو یہ محبت، جیسے مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ میرے گھر میں ایک شادی تھی اور زینب آئی ہوئی تھی اور اس کے بچے تھوڑے دنوں کے لیے میرے پاس آئے تھے. آپ کو پتہ ہے شادی میں بہت سارے کام ہوتے ہیں اور سارا کچھ. تو میرا دل چاہتا تھا میں سارے کاموں اور مہمانوں سے اٹھ کے ایک دفعہ جا کے نا ان کو پیار کر. میں نے اس وقت سوچا کہ جو اللہ سے محبت ہونی چاہیے وہ اس سے بہت زیادہ ہونی چاہیے، کہ ہم سب لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوں اور ہمارا تھوڑا تھوڑا نا دل گھبرا رہا ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ بڑی دیر ہوگی آپ کا ذکر نہیں. اللہ تعالیٰ نماز کا ٹائم، ہمیں وہ نماز بوجھ نہ لگ رہی، ہمارا دل چاہے بس میں چھوڑوں اس سب کو، جاؤں میں اپنے رب کے آگے کھڑی ہو جاؤں. یہ محبت ہونی چاہیے. یہ ہم نے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے تکلیف سمجھ کے نہیں، خوشی سمجھ کے. اس کی اطاعت وہ کرنی ہے جو لوگ نہیں کر رہے، کیونکہ ہم ارد گرد دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں سارے لوگ تو یہ کر رہے ہیں میں نے بھی کر لیا تو کیا ہو. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سوچتے ہیں اگر تو ہم نے وہ سابقون میں شامل ہونا ہے نا تو پھر آپ صرف اس چیز میں نہیں رہیں گے کہ یہ گناہ ہے اور یہ ثواب. پھر آپ آؤٹ آف دا وے، الحمدللہ آؤٹ آف دا وے آپ ہٹ کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. پھر یہ لگن ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نا اوپر والے لوگوں میں جانا. اللہ تعالیٰ میں نے بیسٹ رزلٹ لے کر آنا ہے. ہمیں زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں میرا رویہ وہ ہو جو مومنین کا رویہ ہوتا ہے. مجھے صرف اس چیز کی فکر نہ ہو کہ میں اس آزمائش سے نکل جاؤں گی، مجھے اس چیز کی بھی فکر ہوگی اللہ جب میں اس آزمائش سے نکلوں تو آپ مجھ سے راضی ہوں، آپ کہیں کہ میرے بندے نے کتنا اچھا بہیو کیا. جب مجھے اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہوں تو میں وہ شکر ادا کروں، وہ ایسا شکر ادا ہو جیسے سلیمان علیہ السلام شکر ادا کرتے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے تھے. تو دیکھیں جب ہم بالکل فرائض پہ کنارے کے اوپر رہ کے کام کریں گے یہ خطرہ ہے، آپ دوسری طرف کو گر سکتے ہیں. تو پہلے تو فیصلہ کریں وہ سابقون بننا ہے کہ نہیں بننا. آپ کو پتہ ہے روزوں میں بنتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں پڑھ رہی تراویح میں تو پڑھوں گی، ٹھیک ہے، وہ کرسی بیٹھ گئی نہیں میں کھڑی رہوں گی، اس نے 18 پڑھ لیا میں تو 20 پڑھوں گی. میں نے تو اپنے یہ سارے کام روزوں میں پوری میری اور آپ کی کوشش ہوتی ہے میں ادھر ادھر بھی دیکھ لوں نہیں میں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایٹیٹیوڈ زندگی میں لیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بس تیز بڑھیں، آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اس کے قریب ہو سکیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ پہلوں میں سے بہت زیادہ ہوں گے، پیچھوں میں سے تھوڑے ہوں گے. اعلیٰ سرور موضون، اور یہ بیٹھے ہوں گے مرصع یا مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے بیڈز ہوں گے، جو ان کی بیٹھنے کی جگہ ہوگی وہ ایون اور اسموتھ اور کمفرٹیبل ہوگی. کوئی پلنگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کے اوپر گدا ایسا ہوتا ہے آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کی کمر میں درد ہو رہی ہوتی ہے، یہ ایسے اسموتھ اور خوبصورتی سے ڈیزائنڈ اور کمفرٹیبل ہوں گے کہ جس کے اوپر بیٹھ کے مزہ ہی آئے گا. یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے ہمیشہ رہنے والے لڑکے طواف کر رہے ہوں گے، ان کے ارد گرد پھر رہے ہوں گے. اچھا یعنی کہ یہ بات ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، بیٹھے ہوں گے مزے کر رہے ہوں گے اور ہمارے سرونٹس جو ہوں گے وہ ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے. باکواب واباریق وقاسم من معین، اور اس کا جو ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ مجھے تو اس کا سمجھ نہیں آتی، شاید آپ لوگوں کو آتی ہو. لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرے ہوں گے. ایکچولی پتہ ہے آپ کو اس کا مطلب کیا ہے؟ باکواب واباریق وقاسم، اور کپ اور کپ اور کپ، یہ تینوں چیزیں ایسی برتن کے لیے استعمال کی جاتی ہے جس میں ڈرنک پیا جاتا ہے. جو کپس ایسے ہوتے ہیں جن کا ہینڈل نہیں ہوتا، بڑا کپ ہے ہینڈل نہیں ہے، اس کو اکواب کہتے ہیں. جو چھوٹے سے جگ ہوتے ہیں اور ذرا ان کا منہ پتلا سا نہیں ہوتا جیسے آپ دیکھتے ہیں یوں ایسے کر کے کرتے ہیں اور اس کے اندر سے سراہی دار نہیں، لمبی گردن نہیں میں بھی، لیکن اس کا منہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کو آپ اباریک کہتے ہیں. اور وہ گلاس جو بالکل منہ تک بھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کاس کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ 3 قسم کے برتنوں میں پتہ نہیں شاید ڈرنکس بھی ڈفرینٹ ہوں گی جو وہ لے کر
ہمارے ارد گرد پھیرے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اس سے پی کر ان کا نہ سر چکرائے گا اور نہ ان کی عقل میں فتور آئے گا. اور ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے جسے چاہیں چن لیں. مما یتخیرون، یتخیرون اختارہ سے ہے، ٹرے ہوں گے یا سمجھ لیں درخت ہوں گے جو درخت بھرے ہوئے ہوں گے پھلوں سے، اور جو چاہو اس میں سے توڑ کے کھا لو، یا ٹرے میں سے جو چاہے اس کو نکال لو. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور اس پرندے کا گوشت کہ جو پسند ہو، ٹھیک ہے، گوشت پروٹین جو پسند ہو. اور یعنی کہ ہم بعض اوقات کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس فلانی چیز ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ٹھیک ہے، یا ہم اس کو اس طرح نہیں کوک کرتے. وہاں پر جو ہم خواہش کریں گے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہو جائے گی. وحور عین، اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں. اور عین کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ جن کی آنکھوں کا جو بلیک ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بلیک ہوتا ہے، اور جو وائٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ وائٹ ہوتا ہے، اس کو حور عین کہا جاتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حور عین ہوتی ہے جو آنکھوں کو خوش کر دے کہ جن کو جب دیکھا جائے. کمثال اللؤلؤ المکنون، اور ان کی مثال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے حسین کہ جیسے چھپے ہوئے موتی ہوں. جزاء بما كانوا يعملون، اس چیز کا بدلہ جو وہ کر رہے تھے، یعنی کہ وہ اتنا زیادہ کام کر کے آئے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اعمال کا بدلہ ان کو یوں دیا جائے گا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہیں سنیں گے. الا قیلا سلاما سلاما، اور سوائے یہ کہ سلام. اچھا، سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ پر سلامتی بھیجتے ہیں. سلامن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امن، سلامتی ہے ہی سلامتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ والے، کیا بات ہے دائیں ہاتھ والوں کی. فی صدر مخضود، وہ ہوں گے بے خار بیریوں میں. یعنی کہ جو بیری ہوتی ہے دنیا میں، اس کے درخت کے اوپر بہت زیادہ کانٹے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو جنت کی بیری ہوگی اس کے اوپر کوئی کانٹے نہیں ہوں گے. وَطَلْحٍ مَنضُودٍ، اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلے ہیں یا کوئی بھی پھل ہے، لیکن تہ منضود کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھرے ہوئے ہوں گے درخت پھلوں سے، یعنی کہ آپ کو اس کے پتے شتے شاید شاخیں نظر نہیں آ رہی، بس پھل ہی پھل نظر آ رہا ہے. وَظِلٍّ ممدود، اور سایہ اس کا جو دور تک پھیلا ہوا ہے. اور اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، کچھ درختوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درخت ہوگا جس میں سوار 100 سال تک چلے گا، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. یعنی کہ اگر آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں فل سپیڈ پہ چل رہے ہیں اور 100 سال تک چلتے رہیں تو وہ درخت اتنا بڑا ہے کہ جس کا سایہ ختم نہیں ہونے والا. وماء مسکوب، اور پانی ہوگا نہ کبھی نہ ختم ہونے والا. مسکوب کہتے ہیں کہ جو بہت زور سے اور پریشر سے پانی بہ رہا ہوتا ہے، جس کی آپ کو آواز آ رہی ہوتی ہے، اس کو مسکوب کہتے ہیں. وفاکہۃ کثیرہ، اور پھل جو ہیں وہ کثرت سے ہیں، بہت زیادہ ہیں. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ لا مقطوعہ، نہیں وہ کٹنے والا، ولا ممنوعہ، اور نہیں اس سے کوئی روک. یعنی کہ جنت کے جو بھی درخت ہوں گے، پھل ہوگا، اس سے آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. کچھ یاد آیا؟ آدم علیہ السلام سے کہا تھا یہ درخت پہ نہیں جانا، ہمیں نہیں کہا لانا. جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہمارے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. اچھا، میں نے آپ کو نا یہ تخیرون میں 2 مثالیں دی تھی کہ درخت ہے، اور ٹھیک ہے اس کو اگنور کر دیں جو میں نے کہا. لا مقطوعۃ ولا ممنوع، اور نہ کٹیں گے ان سے اور نہ ان سے دور ہوں گے، نہ ان کو روکا جائے گا. وفرش مرفوعہ، یہ میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ جب ہمیں یہ خیال آ رہا ہے نا کہ سورۃ الرحمن پڑھ کے کہ زمین پہ بیٹھنا پڑے گا ٹیک لگا کے، مجھے تو ابھی سے گھٹنوں میں کچھ گھبراہٹ ہونی شروع ہو جائے گی. فروش مرفوعہ، وہ جو اس کے فرش ہے نا وہ زمین پہ نہیں ہے، وہ بلند اٹھائے ہوئے. انا انشأناہن انشاء، ہم ان کی بیویوں کو خاص طور پر ان کے لیے دوبارہ بنائیں گے. فجعلناہن ابکارا، اور ہم ان کو بنا دیں گے کنواریاں. عرباً اترابا، اپنے شوہروں کے عاشق لکھا ہوا اس میں، اور عمر میں ہمسن، یعنی کہ ان کو سب پتا ہوگا کہ ان کے شوہر کیسے راضی ہوتے ہیں، ہر وہ سب کام کریں گی جس سے ان کے شوہر راضی ہوتے ہیں. لی اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے لیے. سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، اگلوں میں سے بھی بہت زیادہ ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت زیادہ ہوں گے. فرمایا وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے، اور تم کیا جانو بائیں ہاتھ والے کیا ہیں. وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو اس انجام کو پہنچنے سے خوشحال تھے، ایلیٹ تھے، اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے. گناہ عظیم کسی کو یاد ہے کیا ہے؟ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا؟ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم،
تو یہ اس طرح کے گناہوں میں رہتے تھے. اور یہ جو آپ پڑھیں گے کئی جگہ مترفین اطراف سے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اسپینڈ کرنے والے ہیں، سوچے سمجھے بغیر خرچ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گناہ عظیم کے پر اصرار کرتے تھے. وَقَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. آخرت کا انکار کرتے تھے کہ جب ہم، وہ کہتے تھے جب ہم مٹی بن جائیں گے، مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے اور ہڈیاں بن جائیں گے، کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. کیا ہمارے آباء و اجداد؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. ان سے کہو کہ تمہارے پہلے اور تمہارے بعد کے لوگ لمجموعون، ضرور جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، اس دن کے لیے جس کا وقت معلوم ہے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو پکارا بھی کیسے جائے گا. پھر اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے. جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فشاربون شرب الہیم، کہ تم پانی پیو گے. ہاما کہتے ہیں ایسے اونٹ کو کہ جو گم ہو جائے اور اس کے جو واٹر ریزروز ہیں وہ ختم ہو جائے، وہ سخت پیاسا ہو، اور اس کے بعد جب اس کو پانی نظر آئے تو جس طریقے سے وہ شدت سے پانی پیتا ہے، اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پانی پیو گے. آپ کو پتہ ہے اگر ہم کبھی گرم ڈرنک اچانک پی لیں، ہمیں پتہ نہ ہو. میرے ساتھ ایک دفعہ یہ ہوتا کہ فلاسک میں یوزلی ٹھنڈا پانی بنایا ہوا تھا، بنا کے رکھتی تھی میں، کوئی ایک ٹائم تھا، لیکن اس دن مجھے پتا نہیں تھا، وہ گرم پانی میں نے ڈالا، اور جب میں نے وہ، آپ جب چہرے کے قریب ہی کرتے ہیں نا تو آپ کو اس کی اسٹیم سے سمجھ آ جاتی ہے کہ پانی گرم ہے. اگر آپ کبھی غلطی سے گرم پانی کا گھونٹ پی لیں تو آپ فوراً رک جاتے ہیں، رائٹ. اگر آپ نے چائے پی رہے تھے اور آپ کو لگا گرم ہے تو آپ رک جائیں گے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کھولتا گرم پانی پی لیں گے تونس لگے اونٹ کی طرح، یعنی کہ پیتے چلے جائیں گے، رک نہیں پائیں گے. وہ اتنا شدید گرم پانی وہ اکٹھا اپنے اندر کریں گے. فرمایا یہ ہے بائیں والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر کیوں نہیں تصدیق کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو، اس کے بنانے والے ہم ہیں. ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہے کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے. اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، پھر تم کیوں نہیں سبق لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھوس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں. کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادلوں سے برسایا ہے، اس کے برسانے والے ہم ہیں. ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا دیں، پھر کیوں نہیں تم شکر ادا کرتے؟ کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ بنا دیا اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنا دیا. فسبح بسم ربک العظیم، بس اپنے رب کے عظیم نام کی تسبیح کرو. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مواقع کی، اور اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ انداز قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں استعمال کیا کہ قسم کھا کے کہو کہ بہت بڑی قسم ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بہت بڑی قسم ہے، قسم ستاروں کی کھائی جاتی ہے. اچھا اگر آپ اس زمانے میں جائیں اور آپ دیکھیں کہ عربوں کے پاس انٹرٹینمنٹ کا کیا سامان تھا. ان کے پاس موبائل نہیں تھے، ٹی وی نہیں تھا، بہت زیادہ پیسے پوسے نہیں تھے. یہ جب اور یہ رات کو سفر کیا کرتے تھے کیونکہ دن میں بہت گرمی ہوتی تھی. تو جب رات کو سفر کیا کرتے تھے تو صحرائی علاقوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو آسمان ہوتا ہے وہ الگ خوبصورت نظر آتا ہے، اور اس کے ستارے الگ خوبصورت نظر آتے ہیں، اور اس ستاروں سے وہ گائیڈنس لیتے ہیں رستے کی. تو ستارے ان کے نزدیک بہت اہم تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسم ہے ستاروں کی کہ، اور یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم سمجھو، وہ ستارے دنیا کو روشن کر رہے ہوتے ہیں اس وقت. اسی طرح انہ لقرآن کریم، یہ عزت والا قرآن ہے جو ایک واحد روشنی ہے پوری دنیا میں. فی کتاب مکنون، یہ ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے. لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس کو مگر پاک. اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی عظمت کافی ساری آیتوں میں ڈسکرائب کر رہے ہیں، اور میں نے اور آپ نے دیکھتے ہیں کہ ہمارا اس قرآن مجید کے ساتھ رویہ کیا ہے. کیا ہم اس اللہ کے کلام کو، جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ جب آپ نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ تصور میں آتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کھڑی ہوں، جو میں لفظ ادا کری ہوں وہ اللہ سبحانہ. آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے بات کرو میری زبان، یعنی کہ جو لفظ میں نے کہے تم ان لفظوں میں میرے سے بات کرو اور میرے آگے کھڑے ہو. تو قرآن مجید سے ہمارا ریلیشن کیا ہونا چاہیے اور کیا ریلیشن ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے مگر پاک. ایکچولی یہ جو فی کتاب مکنون ہے نا، جو اوپر آسمانوں میں محفوظ کتاب میں قرآن مجید کا صحیفہ محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بات کریں کہ اس کو پاک کے سوا کوئی نہیں چھوتے، یعنی کہ فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھوتے. اور جگہوں کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلکہ جو شیاطین ہیں وہ تو
اس کی اس سے دور رکھے گئے ہیں ان کی، اور نہ وہ اس قابل ہے نہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ اس کے قریب آئیں۔ اچھا، کچھ لوگوں نے اس آیت کو لے کے پھر کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو نہیں چھو سکتے، پاک لوگوں کے علاوہ نہیں چھو سکتے۔ اچھا، اب اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ جی آپ جب پیریڈز آئے ہوں تو آپ قرآن مجید کے لفظ نہیں بول سکتے۔ ایک بات دیکھ لیں کہ علماء کا اجتہاد ہے اس بات کے اوپر کہ سیکھنے اور سکھانے کے لیے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور آپ احتیاط کے ساتھ چھو بھی سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ایک بچی قرآن حفظ کر رہی ہے اور وہ 7 8 دن قرآن پڑھے گی نہیں تو وہ بھول جائے گی اس کو۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ اگر اس کی زبان آپ کہتے ہیں ناپاک ہے تو پھر اس کا دماغ میں بھی تو قرآن مجید موجود محفوظ ہے، تو پھر کیا وہ بھی ناپاک؟ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف لوگوں کو، بادشاہوں کو خط لکھے کہ جو کہ اہل ایمان میں سے نہیں تھے، مشرکوں میں سے تھے یا عیسائیوں میں سے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قرآن مجید کی آیات بھی لکھی ہوئی ہوتی۔ ایک ہمیں واقعہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اعتکاف میں تھے، انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ مجھے مصلی پکڑا دو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں حیض سے ہوں، آپ نے فرمایا وہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کے رکھے ہوتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور حضرت عائشہ حیض سے ہوتی تھی۔ تو قرآن مجید ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ چھوڑ ہی دیں، جو آپ 7 8 دن پڑھے ہی نہ۔ اب اگر کسی کا بچہ ہوا ہے تو 40 دن قرآن پڑھے ہی نہ، یہ بات نہیں ہے ایسی۔ آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں سیکھنے سکھانے کے لیے، ہاں ادب کے لیے۔ اچھا، ہمارے بعض اوقات قاری صاحب ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ وضو کے بغیر آپ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائیں، لیکن پھر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہم بچپن میں تھے اور ہمیں پتا تھا کہ وضو نہیں کریں گے تو ہاتھ نہیں لگائیں گے، بیٹھ کے پڑھیں گے تو نہیں پڑھیں گے، تو اس کی وجہ سے پھر قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا تھا۔ تو اگر ایسی بات ہوتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات خطوں میں نہ لکھتے۔ آپ کیا نان مسلم کو قرآن مجید کا صحیفہ دیں گے کہ نہیں دیں گے کہ اس کو پڑھ لو؟ تو وہ تو ناپاک، پھر بھی آپ اس کو کہیں گے کہ پڑھ لو۔ تو بہتر بات یہ ہے کہ آپ اچھے پیارے طریقے سے باوضو ہو کے پڑھیں۔ لیکن یہ قرآن تو ایسا ہے نا کہ جو آپ بیٹھے اٹھے لیٹے ہر وقت ہی پڑھنا چاہتے ہیں۔ اب جو بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں، مجھے پتا ہے بچے پھر جھوٹ بولتے ہیں، قاری صاحب کہتے ہیں جاؤ وضو کر کے آؤ، تمہارا وضو نہیں ہے، تم قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کر لیا وضو، کیونکہ بچوں کے لیے 7 8 گھنٹے وضو قائم کرنا رکھنا تو ضروری نہیں ہے۔ اب ہم جو بچے حفظ کرتے ہیں، ہم خود حفظ کرتے ہیں، جو لوگ ماشاء اللہ یاد کر رہے ہیں، اب آپ دیکھیں گے آپ کبھی گاڑی میں بیٹھے ہیں آپ ریوائز کریں، آپ کبھی ویٹنگ میں بیٹھے ہیں قرآن مجید پڑھیں، اور قرآن مجید تو حافظے میں ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ اور ہاتھ لگانے کی جہاں تک بات ہے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، اگر آپ لوگوں کو تسلی کرنی ہے تو آپ مزید بھی اس کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں کہ آپ وضو کے بغیر قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ناپاکی کی حالت میں تو آپ اس کے ٹیکسٹ کو ہاتھ نہ لگائیں، ٹھیک ہے، اور لیکن آپ اس کو پڑھ لیں، کیونکہ یہ قرآن مجید ہے اور ہم اس کے بغیر جی نہیں سکتے کہ ہم 7 8 دن ہے جو ہم قرآن۔ اب رمضان ہے، جن کو طبیعت خراب ہوگی ان کو، اب وہ کیا کریں گے؟ طاق راتوں میں جا کے کیا کریں گے؟ کچھ لوگوں نے کہا تسبیحات کر لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، دعائیں کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید پڑھنے میں کوئی حرج کہ ہمیں کوئی واضح دلیل نہیں ملتی۔ حتیٰ کہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ قرآن مجید جو حائزہ ہے وہ سنے بھی نہ، ایسی کوئی بات ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اتنا ہی برتتے ہو؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اس قرآن مجید کو اگنور کرتے ہو۔ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اس نعمت میں تم نے اپنا حصہ یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو۔ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اگر تم اتنی اکڑ دکھاتے ہو اللہ کے کلام کے آگے تو ایسے کیوں نہیں کرتے کہ جب کوئی تمہارا مرنے والا مر رہا ہو اور تمہیں نظر آ رہا ہو کہ یہ مر رہا ہے تو تم اس کو روک لو؟ فرمایا اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، روح کہتے ہیں اللہ کی رحمت کو۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور ریحان کہتے ہیں استراحت کو، آرام کو، یعنی کہ جس وقت یہ آدمی مر رہا ہوگا نا اس وقت یہ اللہ کی خاص اسپیشل مرسی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، رحمت اس کے اوپر چھائی ہوگی اور یہ پرسکون اور آرام دہ حالت میں ہوگا۔ وہ جنت نعیم، اور جنت میں بھی جا کے پھر اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ وما ان کانا من اصحاب الیمین، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہوا تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب یمین میں سے ہے۔ اور اگر جو جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہوگا تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا۔ یہ سب کچھ قطعی حق ہے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ اپنے رب کے عظیم نام کی تسبیح کیسے کرنی ہے؟ اچھا، ایک حدیث، مجھے وہ اس کی عربی پڑھنے کا بہت شوق ہے، تھوڑا سا کوئی ہو سکتا ہے لفظ آگے پیچھے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
کلمتانی خفیفتانی علی اللسان، دو کلمے ہیں جو زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتانی علی المیزان، اور میزان کے اوپر بہت بھاری ہیں، سبحان ربی العظیم اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ہیں جو ایکچولی جی نہیں، وہ کلمے ہیں سبحان اللہ اور الحمدللہ، ٹھیک ہے، دو کلمے جو زبان کے اوپر آسان اور میزان، اور میں بھی کہوں میرے کیوں زبان پہ آ کیوں نہیں رہا، وہ سبحان اللہ اور الحمدللہ، اور ڈیفینیٹلی سبحان ربی العظیم، دیکھیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی اللہ اعلیٰ، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف ہے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ کہنا بھی میزان کے اندر ویٹ کرتا ہے، اس میں بس یہ ہوگا کہ سبحان اللہ والحمدللہ، جو بھی آپ پڑھیں۔ اچھا اب میں تلاوت نہیں لگا رہی، ماشاءاللہ 12:30 بج گئے اور ہم نے ابھی تک صرف آدھا پارہ پڑھا ہے۔ سورۃ الحدید شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمینوں اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ اس سلسلے کو مسبحات کہتے ہیں، جو اب شروع ہو رہی ہیں صورتیں، جس کے اندر آپ اللہ کی تسبیح سے صورتیں شروع ہوں گی۔ فرمایا زمین و آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، اور وہ زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اچھا میں یہ دوبارہ ساری آیتیں پڑھتی ہوں، آپ نے ذرا اس کے ترجمے کے اوپر توجہ دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی تسبیح ہے ہر اس چیز کی ہے ہر اس چیز جو آسمان اور زمین میں ہے، یعنی کہ وہ اتنا بلند ہے کہ جس کی تسبیح آسمان اور زمین والے کر رہے ہیں، زبردست اور دانا ہے، زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اول بھی ہے آخر بھی ہے اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی ہے، اور وہ ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا، اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ یہ اتنے عظیم رب کی تعریف ہمیں بتائی جا رہی ہے، اس کی سب تسبیح کریں، اس کے لیے سب کچھ ہے، وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی ہے، اور وہ سب جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو، یعنی کہ اتنے عظیم رب کی عظمت بتائی جا رہی ہے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ آپ کو پتا ہو کہ میرے ساتھ جو ہستی موجود ہے وہ اتنی عظیم، وہ اتنی بلند ہے، اور وہ میرے ساتھ ہے۔ اب ساتھ کی کیفیت کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس میں بحث کی وہ فزیکلی ساتھ ہے، نہیں وہ اس طرح ساتھ ہے۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے اور حضرت ابوبکر کو ڈر لگ رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک اللہ کا ساتھ یہ ہونا ہے کہ وہ تو مشرکوں اور کافروں کے بھی ساتھ ہے، یعنی کہ وہ سب کو دیکھ رہا ہے، اور ایک اللہ کا ساتھ کیا ہونا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو ہم اللہ کی بات ماننے والے ہیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا وہ والا ساتھ بھی حاصل ہے، اور اس کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ پھر قریب ہیں ہی، ساتھ ہیں ہی۔ فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم واقعی ماننے والے ہو۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کرے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے جہاد اور خرچ کیا ہے۔ جن لوگوں نے پہلے خرچ کیا تھا، معاملہ کیا تھا، انہوں نے کوئی دین کی کامیابی نہیں دیکھی تھی، ان کو نہیں پتا تھا کہ دین کامیاب ہوئے گا ہی نہیں، لیکن انہوں نے آنکھیں بند کر کے اللہ کی راہ پہ چلتے ہوئے جہاد بھی کیا اور خرچ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر کسی کے ساتھ اچھے وعدے کیے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے اس دن جبکہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اندھیرا ہے لیکن جو اللہ کے بندے ہیں نا وہ فل روشنی میں ہیں۔ اور اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے حدیث کے روایات ہے کہ سب کی اپنے اعمال کے مطابق روشنی ہوگی۔ کسی کی روشنی آپ سوچتے ہیں کہ اتنی ہوگی جیسے جنریٹر سب کچھ روشن کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کی روشنی ایسے ہوگی جیسے گاڑی کے ہیڈ لائٹس ہوتی ہیں، کسی کی UPS والی ہے، اور کسی کی روشنی جل رہی ہے اور بجھ رہی ہے، تھوڑی ہے۔
آپ جب سنیما تو کبھی نہیں گئے ہوں گے، کبھی گئے ہیں اگر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل سے آپ روشنی نکال کے نا پھر آپ بالکل قریب رکھتے ہیں تاکہ آپ کو سینیاں نظر آتی ہیں، تو بہت اندھیرے میں موبائل کی روشنی تھوڑی ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس پاورفل ٹارچ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے کم اس کا نور ہوگا جو منافق ہوگا، اس کا نور اس کے پیر کے انگوٹھے میں جل بجھ رہا ہوگا، بالکل تھوڑا سا ہوگا۔ اور ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضور کی زبان مبارک سے لوگوں نے اس کو سنا تو حضرت ابو دہدا انصاری نے عرض کیا رسول اللہ، یہ میں آپ کو قرض والی آیت کے متعلق بتا رہی ہوں کہ اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں اے ابو دہدا۔ انہوں نے کہا ذرا مجھے اپنا ہاتھ دکھائیے، آپ نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا، انہوں نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا میں نے اپنے رب کو اپنا باغ قرض دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس باغ میں کھجور کے 600 درخت ہے، اسی میں ان کا گھر تھا، وہیں ان کے بال بچے رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر کے وہ سیدھے گھر پہنچے اور بیوی کو پکار کے کہا دہدا کی ماں نکل آؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے۔ وہ بولی تم نے نفع کا سودا کیا دہدا کے باپ، اور اسی وقت اپنا سامان اور اپنے بچے لے کر باغ سے نکل آئی۔ یعنی کہ یہ لوگ جب احادیث سنتے، جب اللہ کے احکامات سنتے تھے تو ان کا فوراً ریئیکشن یہ ہوتا تھا۔ اور نور کے بارے میں جو بھی میں بات آپ کو بتا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ مدینہ سے عدن تک کی مسافت کے برابر فاصلے تک پہنچ ہوگا، یعنی کوئی انسان ہوگا اس کا اتنا نور ہوگا کہ اس کی روشنی آگے تک پھیلی ہوئی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا نور مدینہ سے سنا تک اور کسی کا اس سے کم، یہاں تک کہ کوئی مومن ایسا بھی ہوگا جس کا نور اس کے قدموں سے آگے نہیں بڑھے گا۔ اور یہ نور ہم نے آج لے کر جانا ہے یہاں سے، جتنے اچھے کام کریں گے اتنا نور انشاءاللہ ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن ایسا ہوگا، ایک اور حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے صالحین کو وہاں ان کے اس نور سے پہچانوں گا جو ان کے آگے اور ان کے دائیں اور بائیں دوڑ رہا ہوگا، یعنی کہ رسول اللہ جب دور سے ہمیں دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے جو روشنیوں میں چلتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں یہ میرے بندے ہیں، اللہم اجعلنا منہم۔ فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ اچھا اب اس دن کچھ اور یہ منافق ہوں گے جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن ان کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوں گی، تو یہ مومنوں کو پکار کے کہیں گے، مرد اور عورتیں منافقوں کی، کہ کہیں گے ہماری طرف تو دیکھو تاکہ ہم تھوڑا سا تمہارا نور کچھ ہمیں بھی فائدہ دے دے، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر اس کے عذاب ہوگا۔ وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے اچھا آپ بے بسی چیک کریں، یہ اندھیرا نظر نہیں آ رہا؟ ہم کبھی جا رہے ہوتے ہیں کبھی اندھیرا ہو جائے تو بندہ ڈانٹ ہی دیتا ہے کہ ادھر بھی کر دو تھوڑی سی روشنی، میں گر جاؤں گی مجھے نظر نہیں آ رہا۔ یہ گڑ گڑائیں گے، منتیں کریں گے، کہیں گے الم نکم معکم، دیکھو ہم تم لوگوں کے ساتھ نہیں تھے؟ وہ جواب دیں گے مومن کہ ہاں مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب میں ڈالے رکھی، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ لہٰذا آج نہ تم میں سے کوئی فدیہ نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا، یعنی کہ جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تو تم اے منافقو تم سارے ایک ہی جگہ پہ ہوگے۔ فرمایا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی جگہ ہے اور یہ بدترین انجام ہے۔ فرمایا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان کے اوپر وہ وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ پہلے ہی لیٹ ہو چکا ہے، ابھی تک دل کی یہ حالت نہیں ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر سنو تو تمہارے دلوں میں خوف آ جائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے اس وقت، اگر مجھے وہ جگہ مل جائے، کہ ایک ڈاکو تھے اور وہ غالباً یہ اسی آیت انہوں نے سنی کہ جب وہ دیوار پھلانگ رہے تھے ڈاکہ مارنے کے لیے اور وہاں سے ان کو تلاوت کی آیت آئی کہ الم یعنی آواز ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ لوگوں کے اوپر یہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے اوپر کہ وہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپ اٹھے یا دل ڈر جائیں اور وہ اسی وقت رو پڑے اور انہوں نے اپنے سارے برے کام چھوڑ دیے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت آ گیا۔ ہم نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ کیا جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کانپتے ہیں؟ وہ لوگ جو آپ نے پہلے پڑھ چکے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، وہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے کھالیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ثم تلین جلودہم، اور پھر ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو
بہرے اور گونگے اور اندھوں کی طرح اس کے اوپر سے گزر نہیں جاتے. جب اللہ کی آیات سنتے ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں. تو اپنے اپنے دل کا ٹیسٹ کریں کہ ہمارے دلوں کی کیا حالت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ایمان والوں کے لیے بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں اور وہ لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو. مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیت کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں. فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم. اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ پتہ ہے تمہیں دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے. اعلموا جان لو. بات تو صرف یہ ہے کہ دنیا کی زندگی لعب و لہو ہے، کھیل اور تماشا ہے، وزینتن اور سجاوٹ ہے، وتفاخر بینکم اور یہ جو تم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتے ہو وہ ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور یہ تم ایک دوسرے کے آگے مال اور اولاد میں جو بڑھنے کی اور سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہو. دنیا کی زندگی بس یہی ہے. اور اگر میں اور آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے سمری بیان کر دی کہ تم ساری زندگی کیا کرتے رہتے. آپ دیکھیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا وہ صرف کھیل تماشے میں پڑا رہتا ہے. تھوڑا سا بڑا ہونے لگتا ہے، ٹین ایج میں آتا ہے تو وہ زینت، اب خود خوبصورت لگنے کا شوق آتا ہے، چیزوں خوبصورت لگنے کا شوق آتا ہے، اپوزٹ جینڈر کو اٹریکٹ کرنے کا شوق آتا ہے. جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں کریئر بننا شروع ہو جاتا ہے، پھر تفاخر ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے اتنے گریڈز آئے ہیں اور میری ایسی ایسی جاب ہے اور میرا سیلری پیکیج یہ ہے. اور پھر جب شادی ہو جاتی ہے، بچے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے تکاثر فی الاموال والاولاد. پھر ایک دوسرے سے مال اور اولاد میں کمپیریزن ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہی اس نے گریجویٹ کیا تھا اور میرے ساتھ ہی اس کی نوکری لگی تھی، میں آج یہاں پہنچ گیا ہوں اور یہ آج کہاں پہ پہنچا ہوا ہے. اور ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے پھر ہم چیزیں پہنیں گے. ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے کہ جو ہمیں یہ برانڈس کا شوق ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے میرے پاس یہ چیز نہیں. ہم وہ کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں کہ نہیں اصل میں نا یہ جو برانڈڈ چیز ہے یہ خراب نہیں ہوگی. نہیں ہو جاتی. مائیکل کورس کی بھی چپل آپ کی خراب ہو جائے گی، سال آپ پہنیں گے 2 سال پہنیں گے آپ خراب ہو جائے گی آپ. تو اس کا مطلب ہے پھر یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بہت مہنگی چیز آپ لے لیں گے، اب وہ کوئی مجھے بہت مہنگے برانڈس کے نام نہیں آتے، بہت زیادہ برانڈیڈ چیزیں آپ لے لیں گے تو کبھی خراب نہیں ہوں گی. اور آپ وہ چیز ایک جوتا لیں گے یہ اپنے آپ کو تسلی دے کے کہ یہ تو میں اس لیے لے رہی ہوں کہ یہ خراب نہیں ہوگا، تو پھر وہ آپ ساری زندگی وہی پہنے لیں گے، پھر آپ اور نہیں لیں گے. پھر آپ پتہ ہے کیا کریں گے؟ پھر آپ اس برانڈ سے اوپر والا برانڈ لیں، پھر آپ اس سے اوپر والا برانڈ لیں، کیونکہ اب آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ میرے پاس یہ اور یہ چیزیں ہیں. اچھا اس میں یہاں پر یہ ڈسکشن نہیں کری کہ کسی کو شوق ہے وہ کہ میں اچھے کپڑے پہنا ہوں، ضرور پہنے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، نوازا ہے، جتنا پہنے. لیکن یہ دیکھ لیں کہ وہ کیوں پہن رہے ہیں. جو بھی چیزیں ہم خرید رہے ہیں لے رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. آپ ایک چیز لیتے ہیں اس کا وجہ آپ موبائل اچھا لیتے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے پاس نا موٹورولا کے موبائل ہوتے تھے، وہ اس وقت 20,000 کا ہوتا تھا اور میں یہ نہیں لینا چاہتی تھی آئی فون، لیکن وہ جو موٹورولا کا موبائل ہے وہ ہر 6 مہینے بعد خراب ہو جاتا تھا، پھر آپ کو 20,000 ڈال کے کال لینا پڑتا تھا. اچھا آپ اچھی گاڑی لیتے ہیں اس میں بھی تفاخر بھی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کمفرٹ لیول بھی ہوتا ہے. آپ اچھا صوفہ لیتے ہیں جس کے اوپر آپ خود بھی بیٹھ جاتے ہیں، اس سے آپ کو آرام ملتا ہے اور آپ دوسروں کو بٹھا دیتے ہیں اس پہ آرام ملتا ہے. آپ اے سی چلا لیتے ہیں، اے سی سے ٹھنڈ خود کو بھی مل جاتی ہے دوسروں کو مل جاتی ہے. آپ ایک جو برانڈیڈ چیز لیتے ہیں نا، ایک آپ گھڑی لے لیتے ہیں، سوری رولیکس لے لیتے ہیں، مجھے وہی مہنگی والی یاد آ رہی تھی اس وقت. تو اس میں کیا زیادہ اچھا وقت نظر آتا ہے؟ اس میں کیا بات ہوتی ہے؟ میں نے برانڈ پہنا ٹھیک ہے، میں نے دیکھا لوگوں کو بڑے شوق ہوتے ہیں. ایک ہمارے جاننے والوں کا میں ایک وقت آئے گا میں رولیکس کی گھڑی لوں گا، اس سے کیا ہوگا آپ کو پہلے؟ ٹھیک ہے میرے جیسے پہنوں گا تو پتا بھی نہیں چلے گا رولیکس پہنی ہوئی. ٹھیک ہے. اور لیکن وہ جو برانڈس کی ایک دوڑ ہوتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے آگے فخر جتانا ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز بہتر ہے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ کسی نے کہا کہ میرا بیٹا کہتا ہے مجھے موبائل لینا ہے کیوں کہ باقی بچوں کے پاس ہے. جب آپ کے بچے آپ کو یہ کہیں گے نا کہ ہمیں یہ چیز لینی ہے کیونکہ فلانے بچے کے پاس ایکس باکس ہے، فلانے پلے اسٹیشن ہے، آپ کسی بھی چیز کو خریدنے کی وجہ یہ تو نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں کے پاس. یا ہمیں یہ عورتوں کو بھی پرابلم ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کی جو خواتین ہیں، جو میری کزنز ہیں، جو میری سسرال میں لوگ ہیں، وہ تو اب یہ برانڈ پہنتی ہے، اب تو یہ کوئی لوکل تو کوئی پہنتا ہی نہیں ہے، تو پھر باہر سے چیزیں منگانی چاہیے، تو پھر باہر سے ہی منگائیں گے. کیا یہ وجہ ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے. تو شوق ہے آپ کو برانڈ پہننے کا، پہن لیں. سچ بولے اپنے ساتھ، شوق مجھے اس لیے کیونکہ میں نے شو مارا. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے لوگوں کو بتانا ہے کہ میرے پاس یہ والی جوتی. ٹھیک ہے. اگر آپ کو
میں نے کہا کہ دیکھو یا نہیں دیکھ کے ہی پتا چلے گا نا, آپ نے ہی بتایا نا پھر. ٹھیک ہے اچھا, میں پھر آپ کو کہہ رہی ہوں, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ گناہ ہے, یہ گناہ نہیں ہے. نیتوں کو اپنی خود چیک کر, اور بہانے نہ بنائے. میں کہتی ہوں سر بہانے نہ بنائے. کسی کو پتہ چلتا ہے نہیں پتا تو چل ہی جائے گا. ایک جگہ فوتگی کے اوپر گئی اور میں نے, مصباح میرے ساتھ بیٹھی تھی, میں نے مصباح سے کہا مصباح یار ہم نے مائیکل کورس, ٹامی, اس کی جوتے پہنے ہوئے, میرے نہیں پہنا, ایک میرے پاس نہیں ہے. تو مجھے تسلی کر رہی وہ ایک اور کے پاس بھی نہیں ہے. تو ابھی ایک ٹرینڈ آتا جا رہا ہے نا, پہلے اتنا صرف ایلیٹ کلاس یہ چیزیں پہنا کرتے تھے, اب ہم سب نے پہننا شروع کر دی, اور جان بھی کھیل کے پہنتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ہم بس لے لیں یہ چیز. تو میں پھر دوبارہ ریپیٹ کروں, میں آپ سے نہیں کہہ رہی کہ یہ گناہ ہے, لیکن مجھے آپ کو یہ بھی چیک کرنا ہے ہمارے دل کہاں ہیں, اور ہم نے کرنا کیوں ہے, ہم نے کرنا کیوں ہے کہ ہم اگر ایک 5,000 کا جوتا لے سکتے ہیں. اچھا کمفرٹ, میں آپ سے کہتی تھی کمفرٹ لیول ہوتا ہے, ایک جاگر ہے ٹھیک ہے, اگر آپ کسی اچھے برانڈ کا جاگر لے رہے ہیں, اب جب آپ اس سے واک کریں گے پہن کے, ایکسرسائز کریں گے, تو اس کے اندر کوئی آپ کو چیز ہے. مجھے کسی کا پتا ہے کہ ان کے پیر کا کوئی ایشو آ رہا تھا, اور ڈاکٹر نے کہا تھا اس کے لیے کوئی اسپیشلی سول بنوا لیں, ان سولز بنوا لیں, کیونکہ اس کا مسئلہ ہے. اسپیشلی ان سولز بنوائے, وہ بھی ٹھیک نہیں تھے, تو نائکی سے جوتا لے کے پہن لیا, اور نائکی کا جوتا جا کے آرتھوپیڈک کو دکھایا, تو اس نے کہا یہ بہترین جوتا ہے, اور آپ یہ پہنے, اس سے آپ کا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا, اس بچے کے پیر کی درد ٹھیک. تو کوئی ایسی چیز ہے نا, کوئی وائٹامنس ہے جو آپ مہنگے لے لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میری صحت جو ہے اس سے بہتر ہو سکتی ہے. کوئی کپڑا ہے جو آپ کو لگ رہا ہے, تو وہ سوچنا ہے کہ نیت کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے جاگر اس لیے لے کے پہنا ہوا ہے, یا جوتا اس لیے لے کے پہنا ہوا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے گا, تو دیکھیے کہ 3 جوتے ہیں, اتنی ساری اس نے پہنی ہوئی ہے, ٹوری کس نے چیزیں پہنی ہوئی ہیں, اس میں اتنی ساری ہیں. تو اگر نیت یہ ہے تو پھر مسئلہ ہے. اچھا آپ کو کوئی ڈیزائن اچھا لگ رہا ہے, اور وہ ڈیزائن آپ کو دوسری کسی چیز میں برانڈ میں نہیں ملا, میں تو ایسے تو بھی کہوں گی تو برداشت کر لیں, لیکن اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں, تو یہ لائن ہم سب نے خود ڈرا کرنی ہے کہ کیا چیز اسراف میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کے دیکھو دنیا کی حقیقت کی سمری اللہ نے بتا دی کہ یہ ہے کہ لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد, اور کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ, جس طرح ایک کسان ہوتا ہے اور اس کو خوش کر دیتی ہے اس کے نباتات, تو یعنی کہ جب بارش ہوتی ہے اس کی نباتات نکلتی ہیں اور کسان اس سے خوش ہو جاتا ہے, پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی ہے, پھر وہ بھوس بن کر رہ جاتی ہے, کوئی ویلیو نہیں ہوتی, ختم. آج میں ایک چیز لے کر آتی ہوں, اور آپ چھوٹے بچے کی مثال لیں, جب آپ اسٹور پہ جاتے ہیں نا, بچے کو کچھ ہو جاتا ہے, یہ لیتے ہیں یہ لیتے ہیں یہ لیتے ہیں, آپ اس کو لے دیتے ہیں, اب بچے کی ایکسائٹمنٹ پیک پر ہوتی ہے جب وہ گفٹ پیک اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. گھر پہنچ جائیں گے, اچھا گاڑی میں بچے ضد کرتے ہیں کھول لیں ماما کھول لیں, آپ کہیں نہیں ابھی نہیں کھولنا, گھر جا کے کھولنا ہے, اور آپ گھر جاتے ہیں اور آپ بچے کے ہاتھ میں وہ کھلونا پکڑاتے ہیں, 2 گھنٹے بعد آپ دیکھیں گے وہ کھلونا کہاں ہوگا, گرا ہوا ہوگا, ٹوٹا. اور میری اور آپ کا بھی یہی بات, ہم ایک چیز لیتے ہیں, ہمیں اس شدید ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جوڑا پہلی دفعہ پہننے کی, کچھ ہوا ہوتا ہے, ہم نے سوچ خواب آ رہے ہوتے ہیں جوڑا بن کے آئے گا پہنوں گی, اس کے بعد 2-4 دفعہ پہن لیتے ہیں, پھر وہ الماری میں لٹکا رہ جاتا ہے. اور ابھی اپنی جا کے الماریاں کھولیں, کتنے نئے جوڑے ایسے ہیں جو لٹکے ہوئے اور ہم کہتے ہیں ہمارے دل سے اتر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وفی الآخرت عذاب شدید, اور آخرت میں سخت عذاب ہونا ہے, اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے. دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے, یہ وہاں کی دوڑ دھوپ ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف, جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے, جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے, اور اللہ بڑے فضل والے ہیں. کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہے اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے, تاکہ جو کچھ بھی تمہیں نقصان ہو تم اس پر دل شکستہ نہ ہو, اور جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں, اور جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل پر اکساتے ہیں. اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے اور تعریف والا ہے. ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیاں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا, اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو, اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے. یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کوئی اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے.
ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہ کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے اپنے آپ ہی بدعت نکالی اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، اور مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ سورۃ المجادلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله واللہ يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے، وہ اللہ سے فریاد کی جاتی ہے، اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اچھا، یہ زہار کا معاملہ، اور آپ سب کو سورۃ احزاب میں غالباً مصباح نے ڈیٹیل سے بتا دیا ہوگا کہ زہار کیا ہوتا تھا۔ عرب کیا کیا کرتے تھے، اپنی بیویوں سے جب لڑائی ہو جاتی تھی تو کہتے تھے کہ تمہاری پشت میرے لیے میری ماں جیسی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی بتایا اور یہاں پہ بتانا ہے کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تمہاری امہاتم وہ عورتیں جن سے تم زہار کر لیتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مائیں وہی ہیں کہ جو جنہوں نے تمہیں پیدا کر دیا۔ تم کسی کو کچھ کہہ دو تم میرے بھائی نہیں ہو تو وہ تمہارا بھائی نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم میری اولاد نہیں ہو، تمہاری اولاد کیسے نہیں ہو سکتی؟ یہ فضول باتیں جو ہم کہہ سکتے ہیں، کہتے رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی اخبار میں اشتہار دے دے وہ میرا بیٹا نہیں ہے، آج کے بعد میں نے اس کو آ کر دی، تو یہ فضول بات ہے، یہ نہیں کر سکتے، وہ آپ کا بیٹا ہی ہے اور آپ اس کو آنکھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ، اچھا اس میں ایک قصہ یہ ہے کہ کون خاتون تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کر رہی تھی؟ قبیلہ خزرج کی خولہ بنت ثعلبہ تھی، اور ان کے شوہر اوس بن صامت انصاری قبیلہ اوس کے سردار حضرت عبادہ بن ثابت کے بھائی تھے۔ ان کے اظہار کا قصہ ہم انشاءاللہ تعالی بتاتے ہیں آپ کو، لیکن اس کے بارے میں آگے جا کے بات کریں گے۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کچھ اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت ملی اور اس نے ان کو روکا، آپ فوراً رک گئے، سر جھکا کر دیر تک ان کی بات سنتے رہے، جب تک اس نے بات ختم نہ کی آپ چپ کر کے کھڑے رہے۔ ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا، امیر المؤمنین، آپ نے قریش کے سرداروں کو اس بڑھیا کے لیے اتنی دیر سے روکے رکھا ہے؟ فرمایا، جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے، یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت 7 آسمان تک پر سنی گئی، خدا کی قسم اگر یہ رات تک مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا، بس نمازوں کے اوقات میں ان سے معذرت کر لیتا۔ اور ایک اور دفعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خاتون ایک دفعہ راستے میں حضرت عمر کو ملی تو آپ نے ان کو سلام کیا، یہ سلام کا جواب دینے کے بعد کہنے لگی، او ہو اے عمر، ایک وقت تھا جب تم کو بازار اوکاس میں دیکھا تھا، اس وقت تم عمیر کہلاتے تھے، لاٹھی ہاتھ میں لیے بکریاں چراتے پھرتے تھے، پھر کچھ زیادہ مدت نہ گزری کہ تم عمر کہلانے لگے، پھر ایک وقت آیا کہ تم امیر المؤمنین کہے جانے لگے۔ ذرا ریت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے اس کے لیے دور کا آدمی بھی قریبی رشتہ دار کی طرح ہوتا ہے، اور جو موت سے ڈرتا ہے اس کے حق میں اندیشہ ہے کہ وہ اسی چیز کو کھو دے گا جسے بچانا چاہتا ہے۔ اس پر ان کے ایک ساتھی نے جو حضرت عمر کے ساتھ تھے بولے، اے عورت، تو نے امیر المؤمنین کے ساتھ بہت زبان درازی کی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، انہیں کہنے دو، جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ ان کی بات تو 7 آسمانوں کے اوپر سنی گئی، عمر کو تو بدرجہ اولا سننی چاہیے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جس وقت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی، اور ایک بہت چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں بیٹھ کر یہ کارنر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اسی کمرے میں موجود تھی، لیکن اتنی آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے دونوں، میں نہیں سن سکتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی بات سن لی۔ ان اللہ سمیع بصیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ عورت کو وہ مقام دے رہے ہیں کہ تماشا نہیں ہے کہ تم گھڑی گھڑی اس کو کہو کہ تمہیں اظہار کیا پھر اسے رجوع کر لو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ کام کرنا ہے تو اچھا پھر ٹھیک ہے، اب جب رجوع کرنا ہے تو پہلے غلام کو آزاد کرو۔ فرمایا، اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ جب یہ سارا کچھ پتا چل جائے گا، اب بتائیں کوئی آدمی ہمت کرے گا اپنی بیوی سے اظہار کرنے کی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اس طرح پھر ان کو ختم کیا گیا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے گئے۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ یہ وہ بھول گئے مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ ایک ایک چیز کے اوپر شاہد ہے۔ کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا علم اللہ کو ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والا خواہ اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جو انہیں منع کی گئی تھی؟ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا۔ یہ کیا کرتے تھے؟ کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا السلام علیکہ یا ابا القاسم، یعنی السلام علیکم، السلام علیکہ کا تلفظ کچھ اس اندازے سے کہا کہ سننے والا سمجھے کہ سلام کا ہے، حالانکہ سام کہا تھا، اور سام کا مطلب موت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم، آپ نے کیا جواب دیا؟ اور تم پر بھی۔ حضرت عائشہ سے نہ رہا کہ اور انہوں نے کہا تمہیں موت ہے اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کر کے فرمایا اے عائشہ اللہ کو بدزبانی پسند نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا جواب دیا؟ وعلیکم، اور یہ کافی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ انہوں نے بس وعلیکم کہہ دیا۔ اچھا یہ حضرت خولہ کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت خولہ کو جب یہ معاملہ ہوا کہ ان کے شوہر نے ان سے اظہار کر لیا، اور اب وہ بہت پریشان ہو گئی، شوہر بھی پریشان تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہے اور رو پٹ رہی ہے اور وہ اپنی بات کر رہی ہے یا رسول اللہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر میں اپنے میاں کو چھوڑ دیتی ہوں تو میں کیسے رہوں گی، میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور اگر میں نہیں رہتی تو ہم کیا کریں گے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش تھے کیونکہ ابھی تک حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور وہ یہ جتنی بھی فریاد کی چلی جاتی رسول اللہ ان کا جواب نہیں دے سکتے تھے جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیتیں نازل نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آتے ہیں اور تم کے اوپر سے تمہیں سلام کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بہت ہی برا انجام ہے ان کا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ اللہ کے اذن کے سوا وہ انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا، اور جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ آپ ایک گیدرنگ میں بیٹھے ہیں اور کرسیاں چھوڑ چھوڑ کے بیٹھے ہیں اور پیچھے سے نئے آنے والے آ رہے ہیں، تو اب کرنا کیا چاہیے؟ اور آپ کو جو ہوسٹ ہے وہ آپ کی منت ہے ذرا آگے ہو جاؤ، اور بعض اوقات آپ آواز دے رہے پلیز ذرا آگے ہو جاؤ، وہ آپ کی بات سن کے مسکرا کے منہ ادھر کر کے واپس بیٹھ جاتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں۔ آپ شادی پہ گئے ہیں، آپ ریسٹورینٹ میں گئے ہیں، جب آپ دیکھیں قطار در قطار کرسیاں لگی ہوئی ہیں، پیچھے آنے والوں کو مشکل ہو رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کریں بولے بغیر ہی آگے ہو جائیں، اور اگر کوئی منت بھی کرے کہ پلیز آگے ہو جائیں آپ، تو وہ بعض اوقات لوگ برا مان جاتے ہیں کہ ہمیں کیوں کہا ہے کہ اٹھو یہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم یہ ایسے کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے، البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور رحیم ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنا لیا، ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے، وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کا مال کچھ کام آئے گا اور نہ ہی ان کی اولاد، وہ دوزخ کے یار ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا۔ خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دلوں سے بھلا دی ہے۔
وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں ہیں۔ یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے، فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے۔ تم یہ کبھی نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال کر باہر کیا۔ تمہیں ہرگز گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا۔ اسے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ و بینا رکھنے والوں۔ اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطی نہ لکھ دی گئی ہوتی تو دنیا میں ہی وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیا وہ ایسے مال نہیں ہے جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں کے ہی درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس چیز سے وہ تم کو روک دے سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ان غریب مہاجرین کے لیے ہے یہ وہ مال جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں۔ یہی راست باز لوگ ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی مدد سے پہلے ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے۔ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس ہیں۔ یہ انصار کی تعریف کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس ہے، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک کہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارا رب تو بڑا ہی مہربان ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے؟ یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ اچھا آپ اس کو ربا پر ہی رکھیں اور میں اس کی تھوڑی سی 2 منٹ میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں کہ معاملہ کچھ یوں تھا کہ جس وقت غزوہ احزاب ہوا ہے اس وقت یہودیوں سے معاہدہ تھا کہ اگر باعث سے کوئی حملہ کر دے گا تو یہ مسلمانوں کی مدد کر کے مدینہ کا دفاع کریں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جو مدینہ کے اندر قبائل تھے یہودیوں کے، ذرا پیچھے کر کے وہاں پر مسلمانوں نے اپنی عورتیں اور بچے وہاں بھیجے ہوئے تھے حفاظت کے لیے۔ ان لوگوں نے غداری کے بارے میں سوچا کہ ہم غداری کر دیں گے، اور انہوں نے اور جو باہر مشرکوں نے گھیراؤ کیا ہوا تھا ان لوگوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کی خبر ملی، اور ایک شخص جو نعمان بن بشیر تھے وہ رسول اللہ کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کو میرے ایمان کی ابھی خبر نہیں ہے، میں 1-2 منٹ لے کے آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں تو آپ کی میں کوئی خدمت کر دیتا ہوں۔ نعمان بن بشیر نے کیا کیا کہ انہوں نے باہر جا کے مشرکوں سے کہا کہ تم یہودیوں کے اوپر رلائے کر کے بیٹھے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ مسلمان پھر تمہارے ساتھ کیا کریں گے، اور تم ایسا کرو یہ یہودی تمہیں دھوکہ دینے والے ہیں، تم حملہ کر دو گے اور یہودی تمہارے ساتھ غداری کر دیں گے، تم ایسا کرو یہودیوں سے نا 1-2 آدمی مانگ لو ضمانت کے طور پر۔ انہوں نے کہا بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ یہودیوں کے پاس نعمان بن بشیر گئے، انہوں نے کہا کہ یہ مشرکین جو ہے نا یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ غداری کریں گے، آپ یہ چلے جائیں گے واپس مار کھا کے، اور مسلمانوں کے ساتھ آپ نے رہنا ہے اور آپ کو ذلیل و خوار کر دیا جائے گا۔ تو اب آپ دیکھنا یہ آپ سے ہو سکتا ہے بےایمانی کرنے کے لیے آپ کے بندے مانگے۔
تو جب انہوں نے بندے مانگے یہ بھی کھٹک گئے، اس وجہ سے ان کے بیچ میں پھوٹ ڈلوا دی۔ اور جب غزوہ احزاب ختم ہوئی اور لشکر واپس چلے گئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس آیا اور لوگوں سے کہا کہ اب ہم نے بھی اپنی زریں نہیں اتارنی، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ نے اپنے فوج کے یہ اپنے جنگی لباس اتار دیے ہیں؟ ہم نے بھی نہیں اتارے۔ اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ ابھی کوچ کریں اور ان قبائل پہ، اس قبیلے پہ جنہوں نے غداری کی تھی، ان پہ جا کر ان کا گھیراؤ کیا جائے گا، ان کا محاصرہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مسجد کی نماز بھی وہیں جا کے پڑھیں گے۔ اور ان کا گھیراؤ کر دیا گیا، یہ ڈر گئے، انہوں نے جنگ نہیں کی، اور انہوں نے غالباً حضرت سعد کے بارے میں کہا کہ وہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں، ہم نے رسول اللہ کا فیصلہ نہیں لینا، ہم نے حضرت سعد کا فیصلہ لینا۔ اور حضرت سعد نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی ان کے جنگ کرنے والے مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اب جب یہ جلا وطن ہو رہے تھے تو یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جو محل اور گھر تھے ان کو تباہ کر رہے تھے، حتیٰ کہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے دروازوں کی چوکھاٹیں بھی اکھاڑنے کی کوشش کی کہ مسلمان اس کو استعمال نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ جو یہ آیات نازل کی، اللہ تعالیٰ کہنے کہ تم نے ان کے اوپر اپنے گھوڑے نہیں دوڑائے تھے، ان سے جنگ ہوئی نہیں، یہ خود ہی وہاں سے نکل گئے۔ تو یہاں ربا تک سورۃ حشر کا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے کل اسے کنٹینیو کیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔